اب ہم منہاج العابدین کے چھٹے باب کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے چھٹی گھاٹی، اور یہ عقبۃ القوادح سے موسوم ہے۔ پھر اے برادر، ایدک اللہ و ایانا بحسن توفیقی، تجھ پر اس راستے کی پہچان اور معرفت اور اس راستے پر چلنے میں استقامت کے بعد عبادت اور بندگی کو خراب اور برباد کرنے والی چیزوں سے الگ رہنا اور بچنا بھی لازم اور ضروری ہے، اور یہ بات اخلاص کو قائم کرنے، اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے اور ناروا امور سے اجتناب کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ بات دو وجہ سے لازم اور ضروری ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عمل کو حسن قبول کا مقام حاصل ہوتا ہے اور ثواب حاصل کرنے میں کامیابی نصیب ہوتی ہے، ورنہ اخلاص مفقود ہونے کی صورت میں اعمال مردود ہو جاتے ہیں اور ان کا ثواب یا تو بالکل ہی یا کچھ نہ کچھ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ مشہور حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے ان اغنى الاغنیاء عن الشرک من عمل عملا فاشرک فی غیری فنصیبی له فإنی لأقبل ما كان لی خالصا۔ ترجمہ: میں شرک سے بالکل بے نیاز ہوں، جو شخص عمل میں میرے غیر کو شریک کرے تو میرا حصہ بھی اس شریک کو ہی پہنچا، اور میں صرف اس عمل کو قبول کرتا ہوں جو خالص میرے لیے کیا گیا ہو۔ مروی ہے کہ قیامت کے روز جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال پر ثواب طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے مجالس و محافل میں وسعت نہیں دی گئی؟ کیا وہاں تجھے سرداری نہیں دی گئی تھی؟ کیا تجھے دنیا میں تیرے کاروبار تجارت میں ترقی، سہولت اور ہر قسم کی ارزانی عطا نہیں کی گئی تھی؟ کیا تجھے اس طرح کے بے شمار اعزازات و انعامات نہیں دیے گئے تھے؟ تجھے انواع و اقسام کے خطرات و مضرات سے محفوظ نہیں رکھا گیا تھا؟ یعنی یہ سب کچھ جزائے اعمال کے طور پر دنیا میں تجھے دے دیا گیا تھا۔ میں کہتا ہوں ریا کے خطرات میں سے کم از کم دو قسم کی تو ندامت انسان کو لاحق ہوتی ہے اور دو مصیبتیں اس پر مسلط ہوتی ہیں۔ ایک ندامت تو پوشیدہ قسم کی ہے اور وہ تمام ملائکہ کے سامنے شرمندگی اور ندامت ہے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ ملائکہ ایک بندے کے اعمال خوشی خوشی اوپر لے کر جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ اعمال سجین میں پھینک دو، کیونکہ اس نے یہ اعمال میری رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں کیے تھے۔ تو اس وقت اس بندے اور اس کے عمل کو ملائکہ کے سامنے ندامت لاحق ہوتی ہے، اور دوسری ندامت اور شرمندگی اعلانیہ اس کو لاحق ہوگی جو قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے ندامت اور رسوائی لاحق ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ان المرائی ینادی یوم القیامہ باربعۃ اسماء یا کافر یا فاجر یا غادر یا خاسر دل سعیک وبطل عملک فلا خلاق لك تمسا الاجر ممن كنت تعمل لا یا مخاذ۔ ترجمہ: ریاکار کو قیامت کے دن چار ناموں سے پکارا جائے گا: اے کافر، اے فاجر، اے غدار، اے خسارہ اٹھانے والے، تیری کوشش بیکار چلی گئی، تیرے اعمال بیکار ہو چکے ہیں، یہاں آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، اے دھوکے باز، اپنے اعمال کا اجر و ثواب اس سے جا کر لے جس کو دکھانے کے لیے تو عمل کرتا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ینادی مناد یوم القیامہ یسمع الخلائق این الذین كانوا يعبدون الناس قوموا خذوا اجورکم ممن عملتم له فانی لاقبل عملا خالط شیء۔ ترجمہ: قیامت کے روز ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا جسے تمام مخلوقات سنے گی، کہاں ہیں وہ جو خدا کے بجائے لوگوں کی عبادت کرتے تھے؟ جاؤ اپنے اعمال کا بدلہ ان سے لو جن کے لیے کرتے تھے۔ میں اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں ریا اور نمائش کی ملاوٹ ہو۔ اور ریا سے آنے والی دو مصیبتوں میں ایک مصیبت جنت سے محرومی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ان الجنت تکلمت وقالت انا حرم علی کل بخیل و مرائن۔ ترجمہ: جنت نے گفتگو کی اور کہا میں بخیل اور ریاکار پر حرام ہوں۔ اس حدیث شریف کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس بخیل سے وہ بخیل مراد ہے جو سب سے بہتر کلمے کو زبان پر لانے سے بخل کرتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق قلبی کے ساتھ نہیں پڑھتا، اور اس ریاکار سے وہ مراد ہے جو بدترین قسم کی ریاکاری کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی منافق جو اپنی توحید اور اپنے ایمان میں ریاکاری کرتا ہے۔ حدیث کے اس معنی میں امید کی طرف اشارہ ہے کہ اگر صدق اور اخلاص پیدا ہو جائے تو اس کا معاملہ
درست ہو سکتا ہے۔ حدیث کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص بخل اور ریاکاری سے باز نہ آئے اور اپنی پرواہ اور رعایت نہ کرے تو ایسی صورت میں دو خطرے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ممکن ہے کہ اس بخل اور ریاکاری کی نحوست اس پر آ پڑے اور وہ کفر کے گڑھے میں جا گرے اور اس طرح جنت سے بالکل محروم ہو جائے، العیاذ باللہ من۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اس بخل اور ریاکاری کے باعث ایمان ہی سلب ہو جائے اور دوزخ کا مستحق ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور شدید غضب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور دوسری مصیبت دوزخ میں جانا ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ترجمہ: قرآن کے روز سب سے پہلے حساب کے لیے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ حافظ اور قاری قرآن ہوگا، اور ایک وہ جس نے راہ خدا میں جان دی ہوگی، اور ایک مالدار شخص کو۔ تو اللہ تعالیٰ قاری سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے وہ کتاب نہیں سکھائی تھی جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی؟ وہ جواب دے گا، ہاں یا رب۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو علم کے مطابق تو نے عمل کیا؟ قاری جواب دے گا، میں تیری خوشنودی کے لیے ساری رات اور دن کے اوقات مختلفہ میں آیات قرآنی کی تلاوت میں مشغول و مصروف رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تلاوت آیات سے تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص قاری ہے، اور یہ بات تجھے حاصل ہو گئی تھی۔ پھر صاحب مال شخص کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا میں نے تجھے رزق میں فراخی اور وسعت عطا نہیں کی تھی، یہاں تک کہ میں نے تجھے کسی انسان کا محتاج نہیں رکھا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں یا رب تعالی۔ تو اس سے پوچھے گا، میرے دیے ہوئے مال کو تو نے کس عمل میں صرف کیا؟ وہ کہے گا، میں نے اس مال کے ساتھ صلہ رحمی قائم کی اور تیری راہ میں صدقہ اور خیرات کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا، بلکہ تیری نیت تو یہ تھی کہ دنیا تجھے سخی اور فیاض کے نام سے پکارے، اور یہ چیز دنیا میں تجھے حاصل ہو گئی۔ اور اس شخص کو دربار خداوندی میں لایا جائے گا جس نے اللہ کی راہ میں جان دی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، تو نے دنیا میں کیا نیک کام کیے؟ عرض کرے گا، مجھے تیری راہ میں جہاد کا حکم ملا تو میں جہاد میں مصروف ہو گیا، حتیٰ کہ تیرے راستے میں جان لٹا دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ ملائکہ بھی کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بلکہ تیرا تو یہ مقصد تھا کہ لوگ تجھے دلیر اور شجاع کہیں، یہ بات تجھے دنیا میں حاصل ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے گھٹنے پر مارا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو سب سے اول دوزخ میں پھینک کر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ بھڑکائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان النار واہلها یأجون من اہل الریا قیل یا رسول اللہ وکیف تعج النار قال من حر النار التي یعذبون بها۔ ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے، دوزخ اور اہل دوزخ ریاکاروں سے چیخ اٹھیں گے۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، دوزخ کیوں چیخے گی؟ آپ نے فرمایا، اس آگ کی تپش سے جس سے ریاکاروں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ قیامت کے روز لاحق ہونے والی شرمندگی اور ندامتوں میں اہل بصیرت میں درس عبرت ہے۔ واللہ سبحانہ ولی الہدایہ بفضلہ۔ سوال: آپ ہمیں اخلاص اور ریا کی حقیقت اور اس کے نتیجے سے آگاہ فرمائیں، نیز اس سے انسان کے اعمال میں کس قسم کا اثر رونما ہوتا ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ جواب: ہمارے علماء اہل سنت کے نزدیک اخلاص کی دو قسمیں ہیں، پہلا عمل میں اخلاص، دوسرا طلب ثواب میں اخلاص۔ اخلاص تو فی العمل تو یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل سے تقرب حق تعالی، اس کے حکم کی تعظیم اور اس کے فرمودات کی بجا آوری کا ارادہ کرے، اور یہ اخلاص اعتقاد صحیح سے نصیب ہوتا ہے۔ اس اخلاص کی ضد نفاق ہے، جس میں غیر اللہ کا تقرب مقصود ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نفاق اس اعتقاد فاسد کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں منافق کے دل میں پایا جاتا ہے، اور یہ اعتقاد ارادے کے قبیلے میں سے نہیں ہے، جیسا کہ ہم دوسرے مقام پر ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن طلب ثواب میں اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ نیک عمل سے نفع آخرت کا ارادہ کرے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ
اللہ علیہ اس کی حقیقت یہ بیان کرتے تھے، ایسے نیک کام پر نفع آخرت کا ارادہ کرنا جسے شرعاً رد کرنا دشوار ہو اور رد کر دینے کی صورت میں آخرت میں نفع کی امید باقی نہ رہے۔ ہم اخلاص کی اس تعریف میں ملحوظ قیدوں کی شرح دوسرے مقام پر کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے دریافت کیا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا اخلاص یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے نیک کام کرے اور دل میں اس کی چاہت نہ رکھے کہ اس پر اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول مبارک کا مطلب بھی یہی ہے کہ بندہ ریا کو نزدیک نہ آنے دے، اور حمد و ثنا کی خصوصیت سے نفی اس واسطے فرمائی کہ یہ ریا کے اقوی اسباب ہیں، اخلاص کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ریاکاری وغیرہ کے میل کچیل سے اعمال کو پاک و صاف رکھنے کا نام اخلاص ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تمام نفسانی اور بشری تقاضوں کو بھول جانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ دوام ربط اور دوام مراقبہ کا نام اخلاص ہے۔ یہ اخلاص کا مکمل بیان ہے۔ اخلاص کی تعریف میں اور بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن انکشاف حقائق کے بعد نقل اقوال میں کوئی فائدہ نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اخلاص کی حقیقت دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا تقول ربی اللہ لم تستقیم کما امرت۔ ترجمہ اخلاص یہ ہے کہ تو کہے میرا رب اللہ ہے اور پھر جو تجھے حکم ہے اس پر قائم اور مضبوط ہو جائے، یعنی تو اپنے نفس اور خواہشات کی عبادت چھوڑ دے بلکہ صرف رب تعالی کی پوجا اور بندگی کرے اور اس کے حکم کے مطابق اس کی عبادت اور بندگی میں مستقیم رہے۔ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد میں دراصل اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے سے تعلق منقطع کر لے اور اس ذات کے سوا ہر چیز اپنی نظر سے ہٹا دے۔ اخلاص حقیقی اسی کا نام ہے۔ اخلاص کے مقابلے میں ریا ہے، اور ریا کی تعریف ہے عمل آخرت کے عوض دنیاوی نفع کا ارادہ کرنا۔ پھر ریا دو قسم ہے، ایک ریائے محض اور دوسرا ریائے مخلوط۔ ریائے محض تو یہ ہے کہ صرف دنیاوی نفع کا ارادہ کیا جائے، یہ تو تھی اخلاص اور ریا دونوں کی حقیقت اور ماہیت۔ باقی رہی ان دونوں کی تاثیر، تو اخلاص سے تو تم اپنے فعل کو قربت اور نزدیکی کا سبب بنا لو گے، اور طلب ثواب میں اخلاص سے تمہارا عمل بڑے ثواب اور عظمت کا مستحق ہو جائے گا۔ اس کے برعکس نفاق عمل خیر کو ضائع کر دیتا ہے اور اس عمل سے نزدیکی اور قربت کی حیثیت سلب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل پر ثواب کا جو وعدہ کیا ہے، نفاق سے وہ عمل اس وعدے کا مستحق نہیں رہتا۔ بعض علماء کے نزدیک ریا محض کا صدور عارف سے نہیں ہو سکتا، ہاں ریا کی آمیزش ہو سکتی ہے جس سے نصف ثواب باطل اور ضائع ہو جاتا ہے، اور بعض علماء کے نزدیک عارف سے ریا محض کا صدور بھی ہو سکتا ہے، اس سے دگنے کا نصف ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور ریا مخلوط دگنے کا چوتھائی ثواب برباد ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے شیخ قدس سرہ کے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ عارف سے آخرت کا تصور ہوتے ہوئے ریا محض کا صدور نہیں ہو سکتا، ہاں آخرت سے سہو کی صورت میں ریا محض کا صدور ممکن ہے۔ مختار اور پسندیدہ بات یہ ہے کہ ریا کی تاثیر سے عمل کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے اور ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، باقی یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ نصف ثواب ضائع ہوتا ہے یا چوتھائی ثواب، اور ان مسائل کی شرح بہت طویل ہے۔ ہم ان کی مکمل اور پوری شرح و تفصیل کتاب احیاء علوم الدین اور اسرار معاملات دین میں کر چکے ہیں۔ سوال: اگر تم یہ سوال کرو کہ اخلاص کا موقع محل کون سا ہے اور کس طاعت میں یہ پایا جاتا ہے اور کہاں واجب و ضروری ہے، تو جواب یہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اعمال تین قسم ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس میں دونوں قسم کا اخلاص پایا جاتا ہے اور وہ عبادت ظاہرہ اصلیہ ہیں۔ دوسری قسم عبادات کی وہ ہے جس میں دونوں قسم کا اخلاص نہیں پایا جاتا، وہ عبادات باطنیہ اصلیہ ہیں۔ اور اعمال کی تیسری قسم وہ ہے جس میں طلب اجر و ثواب کا اخلاص تو پایا جاتا ہے لیکن اخلاص العمل نہیں پایا جاتا، اور یہ وہ مباحات ہیں جو سامان آخرت کے طور پر انسان اپنے پاس رکھتا ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وہ عبادات اصلیہ جو غیر اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، ان میں اخلاص عمل پایا جاتا ہے، تو اکثر عبادت باطنہ میں اخلاص عمل متحقق ہوتا ہے، لیکن طلب اجر میں اخلاص تو یہ اکثر مشائخ کرامیہ کے نزدیک
عبادات باطنہ میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی مطلع نہیں ہوتا، تو ان میں ریا کے اسباب و داعی نہیں پائے جا سکتے، لہٰذا ان میں طلب اجر کے اخلاص کی حاجت اور ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جب ایک بندہ مقرب عبادات باطنہ سے دنیاوی نفع کا قصد کرے تو یہ بھی ریا میں داخل ہے۔ میں کہتا ہوں اس صورت میں کوئی بعید نہیں کہ بہت سی عبادات باطنہ میں دونوں قسم کا اخلاص پایا جائے۔ اسی طرح نوافل شروع کرتے وقت دونوں قسم کا اخلاص ہونا ضروری ہے، لیکن وہ مباحات جو تیاری آخرت کی غرض سے انسان نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان میں طلب ثواب کا اخلاص تو پایا جاتا ہے مگر اخلاص عمل نہیں پایا جاتا، کیونکہ یہ مباحات بذات خود عبادت و قربت نہیں ہے بلکہ قربت و بندگی کا ذریعہ اور موجب ہیں۔ سوال: اگر تم یہ کہو کہ یہ جو بیان کیا گیا ہے یہ دونوں قسم کے اخلاص کے موقع و محل کا بیان تھا، ان دونوں کا وقت بھی بتائیں۔ جواب: اخلاص عمل تو فعل کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس سے متاخر نہیں ہو سکتا، لیکن اخلاص طلب اجر عمل سے متاخر ہو سکتا ہے، اور بعض علماء سے فراغت کے وقت کا اعتبار ہے، یعنی عمل سے فراغت اخلاص کی کیفیت پر ہوتی ہے تو اخلاص کا اعتبار ہوگا، اور اگر ریا پر ہوتی ہو تو ریا کا اعتبار ہوگا، اور چونکہ عمل سے فراغت ہو چکی ہے اس لیے اب اس کا تدارک ممکن نہیں۔ اور مشائخ کرامیہ کے نزدیک جب تک عمل سے کوئی دنیاوی منفعت نہ اٹھا لی ہو اور اخلاص کا ارادہ کر لیا جائے تو اخلاص معتبر ہو جائے گا، لیکن اگر دنیاوی منفعت حاصل کر لی ہو اور پھر اخلاص کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اب بعض علماء کا خیال ہے کہ فرائض میں موت تک اخلاص کا پیدا کر لینا ممکن ہے لیکن نوافل میں نہیں، اور انہوں نے فرائض اور نوافل میں فرق کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ فرائض میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندہ داخل ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی طرف سے آسانی کی امید ہوتی ہے، لیکن نوافل میں یہ صورتحال نہیں، کیونکہ نوافل بندہ اپنی مرضی اور چاہت سے شروع کرتا ہے، لہٰذا ان میں اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ انہیں کما حقہ ادا کرے اور ان میں ذرا سی کوتاہی نہ آنے دے۔ میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں ایک فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص سے ریا کا صدور ہو چکا ہو یا ترک اخلاص کا ارتکاب ہو چکا ہو تو اس کے لیے مذکورہ وجود کی روشنی میں تلافی اور تدارک کی گنجائش ہے۔ ان باریک اور دقیق مسائل میں لوگوں کے مختلف مذاہب نقل کرنے سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ فی زمانہ صحیح عمل کرنے والے بہت کم ہیں، اور راہ تصوف و فقر پر چلنے والوں کی رغبت اور ان کا شوق ختم ہو چکا ہے، اس لیے وہ ان دقائق و حقائق کو جاننے کی طرف متوجہ نہیں۔ نقل مذاہب سے دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس راستے کے مبتدی کو عبادت میں اور قریب لایا جائے اور اس کو اپنی بیماریوں کے علاج ایک مذہب میں نہ ملے تو دوسرے مذہب میں پالے، کیونکہ انسانی امراض، اغراض، اعمال کی خرابیاں اور ان کی آفات مختلف ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تم یہ باتیں اچھی طرح سمجھ لو گے۔ سوال: کیا ہر عمل میں اخلاص سے مفرد ہی صرف کافی ہو سکتا ہے یا ہر عمل کے ہر جز کے لیے علیحدہ اخلاص جدید کی ضرورت ہے؟ جواب: اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ سارے عمل کے لیے ایک ہی اخلاص کی ضرورت ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں ایک اخلاص ہی کفایت کرتا ہے، جیسے وہ اعمال جو مختلف ارکان سے مرکب ہیں لیکن من حیث المجموع درستی اور فساد کے لحاظ سے ایک شے کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے نماز، روزہ وغیرہ۔ سوال: ایک شخص اپنے عمل خیر سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نہیں بلکہ اپنے نفع اور فائدے کا ارادہ کرتا ہے، لوگوں سے کوئی ارادہ نہیں رکھتا، یعنی اس کے دل میں یہ بات نہیں کہ اس عمل خیر پر لوگ میری حمد و ثنا کریں یا میرے عمل کو دیکھیں یا مجھے کوئی نفع پہنچائیں، تو کیا اس قسم کا عمل بھی ریاکاری میں داخل ہے؟ جواب: اس قسم کا عمل خالص ریاکارانہ عمل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عمل میں مراد کا اعتبار ہوتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا جس سے مراد طلب کی جا رہی ہو، لہٰذا عمل سے تیری مراد اگر دنیاوی نفع اور فائدہ ہو تو بہرحال یہ ریا ہے، چاہے خدا تعالی سے یہ مراد طلب کی جا رہی ہو یا لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرہ
آخرتی من نصیب۔ ترجمہ: جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہو تو ہم اس کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہو تو ہم اسے کچھ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ اور لفظ ریا کا اعتبار نہیں بلکہ نیت اور مراد کا اعتبار ہے، اور یہ لفظ رویتا سے مشتق ہے۔ اس اشتقاق کی وجہ یہ ہے کہ یہ ارادہ فاسد اکثر و بیشتر لوگوں کی طرف سے اور ان کے دیکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ سوال: اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ سے دنیا اس لیے طلب کرے کہ وہ لوگوں کے سامنے دست حاجت دراز کرنے سے بچے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں دل جمعی سے مصروف و مشغول رہ سکے، تو کیا ایسا قصد و ارادہ بھی ریا میں داخل ہے؟ جواب: لوگوں کے سامنے دست حاجت دراز کرنے سے بچنا کثرت مال و جاہ اور سامان دنیا کی زیادتی سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ چیز تو قناعت اور خدا تعالیٰ پر کامل بھروسے اور توکل سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر طلب دنیا سے اس کا مقصد یکسوئی سے عبادت میں مصروف ہونا ہو تو اس طرح کا مقصد و ارادہ ریا میں داخل نہیں، لیکن اس سے وہی چیزیں مراد ہوں گی جو آخرت اور اسباب آخرت سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کا قصد بھی قطعاً آخرت کی تیاری سے ہی متعلق ہو۔ اگر کسی عمل خیر سے اس قسم کا ارادہ ہو تو وہ ریا نہیں، کیونکہ دنیاوی امور اس ارادے سے خیر بن جاتے ہیں یا اعمال آخرت کے حکم کے تحت آ جاتے ہیں، اور خیر کا ارادہ ریا نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی اگر تم یہ ارادہ کرو کہ لوگوں میں تمہاری عزت ہو اور مشائخ اور مذہبی رہنما تم سے محبت کریں، لیکن اس سے تمہارا مقصود یہ ہے کہ تمہیں اہل حق کے مذہب کی تائید و تقویت کی قدرت حاصل ہو، یا اس طرح مؤثر طور طریقے پر اہل بدعت کا رد کر سکو، تاکہ اس طرح ٹھوس طریقے سے علم دین کی اشاعت کر سکو اور لوگوں کو عبادت کی تحریض و ترغیب دے سکو، اپنے نفس کی عظمت و بزرگی اور حصول دنیا کی نیت نہ ہو، تو دین سے متعلق اس طرح کے تمام مضبوط ارادے اور اچھی نیتیں ریا میں داخل نہیں، کیونکہ در حقیقت ان سے مقصود آخرت ہے۔ میں نے بعض مشائخ سے پوچھا کہ کئی اولیاء اللہ کی عادت ہے کہ وہ اسرت و تنگی کے ایام میں سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، کیا ان کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ اس سے اللہ تعالیٰ ان کی اس اسرت اور تنگی کو دور کرے اور انہیں رزق کے معاملے میں فراخی اور وسعت عطا کرے؟ کیا عمل آخرت سے حصول دنیا کا ارادہ کرنا درست ہے؟ تو بعض مشائخ کی طرف سے اس کا جو جواب مجھے ملا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ اولیاء کرام کی مراد و نیت اس سے یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قناعت عطا کرے اور اتنی مقدار میں روزی عطا کرے جس سے وہ عبادت الہی بجا لاتے رہیں اور درس و تدریس کی قوت بحال رہے، اور اس طرح کا ارادہ نیک ارادہ ہے، دنیا کا ارادہ نہیں۔ جاننا چاہیے کہ اسرت و تنگی کے وقت فراخی رزق کے لیے اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنانا خود حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت وفات سب مال خیرات کر دیا اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ تو اس فعل پر جب ان کو ڈانٹا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنی اولاد کے لیے سورہ واقعہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سنت کے اسی اصول کے مطابق ہمارے علماء کرام رحمہم اللہ تعالی نے اس قسم کی باتیں اختیار کیں، ورنہ بحمد تعالی اس دنیا کی اسرت اور فراخی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہ تو اسباب دنیا کی تنگی اور اسرت کو غنیمت جانتے تھے اور اس میں ایک دوسرے پر فوقیت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اور مال میں تنگ دستی کو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم تصور کرتے تھے، اور جب اپنے آپ کو ساز و سامان دنیاوی کی وسعت و کشادگی میں دیکھتے تو سخت ڈرتے تھے۔ حالانکہ اکثر لوگ دنیاوی مال و نعمت کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم خیال کرتے ہیں، باوجود یہ کہ یہ وسعت مال و دولت ان کے لیے استدراج اور مصیبت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اسرت اور تنگ دستی کو کیوں اللہ تعالیٰ کا احسان تصور نہ کریں، جبکہ ان کی اندرونی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ عموماً بھوک کی حالت میں ہوتے ہیں۔ مقتدمین صوفیہ کہا کرتے تھے، بھوک ہمارا سرمایہ ہے۔ اس بارے میں اہل تصوف کا مذہب یہ ہے، اور میرا اور میرے مشائخ کا مذہب بھی یہی ہے، اور ہمارے اسلاف کی سیرت بھی یہی تھی۔ باقی رہا اس سلسلے میں بعض متاخرین کا کوتاہی کرنا، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ رزق کی وسعت اور تنگی کے متعلق ان کا نقطہ نظر میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ مخالف جہالت کی وجہ سے ان کو حقیر اور مجبور خیال نہ کریں، یا صحیح العقیدہ مبتدی ان کے متعلق غلطی میں مبتلا نہ ہوں۔
سوال: اہل علم، اصحاب تجرد و زہد اور ارباب صبر و قناعت کو یہ کب لائق ہے کہ وہ حصول دنیا کے لیے وظیفے کرتے پھریں؟ جواب: جب کہ مقصود حصول قناعت اور تیاری آخرت ہو تو پھر قوت لا یموت کے لیے کوئی وظیفہ پڑھنا یا قرآن کی سورت پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ ہاں، حرص و شہوت کی پیروی کے لیے ایسا کرنا درست نہیں، نیز اسرت اور تنگ دستی سے پریشان ہو کر یہ راستہ اختیار کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ اور جب مقصود تیاری آخرت ہو تو اس کے پیچھے اکثر و بیشتر تو اپنے دل میں قناعت محسوس کرے گا اور بھوک اور ذوف و لاغری کو بھی مفقود پائے گا، نیز طعام سے بے نیازی اور عدم حاجت بھی محسوس کرے گا۔ جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے ان کو اس کا اچھی طرح علم ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے توفیق دے، اس تحقیق کو ذہن میں رکھ۔ عجب: دوسرا امر قادح عجب ہے۔ اس سے بچنا دو وجہ سے ضروری ہے۔ ایک تو اس لیے کہ عجب کے باعث انسان توفیق و تائید ایزدی سے محروم ہو جاتا ہے۔ عجب میں گرفتار انسان انجام کار ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ جب انسان توفیق و تائید خداوندی سے محروم ہو جاتا ہے تو ہلاکت و بربادی کا جلد شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو تین چیزیں ہلاک کرتی ہیں: بخل جس کی پیروی کی جائے، خواہش نفسانی جس کا انسان متبع بن جائے، اور ان آدمی کا اپنے آپ کو اچھا جاننا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عجب عمل صالح کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین سے فرمایا: بہت سے چراغ ہیں جن کو ہوا نے بجھا دیا اور بہت سے عابد ہیں جن کو عجب نے تباہ کر دیا۔ جب انسانی زندگی سے مقصود اور غرض و غایت عبادت و بندگی ہے اور یہ خصلت انسان کو اس مقصود سے محروم کر دیتی ہے کہ انسان کسی خیر کو حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ تھوڑی بہت نیکی حاصل بھی کرے تو یہ عجب اس کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، تو بہت ضروری ہے کہ انسان اس سے بچے اور محفوظ رہے۔ واللہ ولی التوفیق والعصمہ۔ عجب کی حقیقت اور اس کے معنی۔ اگر تم یہ دریافت کرو کہ عجب کی حقیقت اور اس کے معنی کیا ہیں، نیز اس کے تاثیر اور اس کا حکم اور نتیجہ کیا ہے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عجب کی حقیقت یہ ہے: العجب استعظام العمل الصالح۔ ترجمہ: اپنے اعمال صالحہ کو عظیم خیال کرنے کا نام عجب ہے۔ ہمارے علماء کرام علیہم الرحمہ کے نزدیک عجب کی تفصیل یہ ہے کہ بندہ یہ ذکر و اظہار کرے کہ عمل صالح کی فضیلت و بزرگی فلاں سے یا مخلوق یا نفس سے ہوئی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حصول ہوا ہے۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ بعض اوقات عجب میں مبتلا انسان تینوں چیزوں کا ذکر کرتا ہے، بعض اوقات دو کا ذکر کرتا ہے اور بعض اوقات صرف ایک کا ذکر کرتا ہے۔ اور عجب کی ضد احسان اور منت ہے۔ احسان و منت سے یہ مراد ہے کہ انسان یہ ظاہر کرے کہ یہ سب بزرگی اور فضیلت خداوند تعالی سبحانہ کی تائید و توفیق سے ہے، اور مجھے یہ حاصل شدہ شرف و بزرگی اور مرتبہ و مقام عطا کرنے والا رب تعالی ہے۔ عجب کے اسباب و علامات کے ظہور کے وقت اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور عام اوقات و حالات میں اس احسان خداوندی کا تذکرہ مستحب و بہتر ہے۔ باقی رہی عجب و خود ستائی میں عمل صالح میں تاثیر، تو اس کے متعلق بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ عجب والے انسان کے اعمال کو ضائع کرنے کے متعلق انتظار کی جاتی ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے توبہ کر لے تو اس کے اعمال ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں، ورنہ ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ مشائخ کرامیہ میں سے محمد بن صابر کا یہی مذہب ہے۔ محمد بن صابر کے نزدیک اعمال کے ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح ہر قسم کی اچھائی سے خالی ہو جائے، کہ اجر و ثواب اور مدح تک کا استحقاق ختم ہو جائے۔ تو محمد بن صابر کے علاوہ دوسروں کے نزدیک اعمال ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح پر دگنا تگنا ثواب جو ملنا تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے، عمل کا اصل ثواب باقی رہتا ہے۔ سوال: عارف شخص پر یہ بات کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے کہ عمل صالح کی توفیق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی اپنے فضل و احسان سے بلند مرتبہ اور کثیر ثواب عطا کرتا ہے؟ جواب: دراصل یہاں ایک عمدہ ذخیرہ اور لطیف نکتہ ہے جس کو ذہن نشین کر لینا جواب کے تمام پہلو واضح کر دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عجب کے معاملے میں لوگ تین قسم ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ہر حال میں عجب و خود ستائی کا شکار ہیں، اور یہ معتزلہ اور قدریہ کا گروہ ہے جو اپنے
افعال کا خود اپنے آپ کو خالق جانتا ہے، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا اپنے اوپر کوئی احسان تسلیم نہیں کرتا، اور اس کی مدد و نصرت اور توفیق اور لطف خاص کا منکر ہے، اور یہ خرابی انہیں اس شبے کی بنا پر لاحق ہوتی ہے کہ جس نے ان کو متاثر کیا ہوا ہے۔ دوسرا گروہ وہ مستقیم الحال کاملین ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احسان کو ہی یاد کرتے ہیں۔ ان کو اپنے کسی بھی عمل میں عجب لاحق نہیں ہوتا، اور یہ اس بصیرت کے باعث ہے جو ان کو عطا ہوتی ہے، اور اس تائید کی وجہ سے ہے جو انہی کے ساتھ خاص ہے۔ تیسرا گروہ عام اہل سنت و جماعت ہیں جو جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہی احسان مانتے ہیں، اور جب ان پر غفلت طاری ہوتی ہے تو عجب اور خود ستائی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ عارضی غفلت، سستی اور کمی بصیرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سوال: قدریہ اور معتزلہ کے افعال و اعمال کی صورتحال کیا ہے؟ کیا اس عجب کی وجہ سے ان کے سب اعمال ضائع اور برباد ہیں؟ جواب: اس میں بہت اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ ان کے تمام اعمال ضائع اور بیکار ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہی خراب ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص فی الجملہ اسلامی عقیدہ رکھتا ہو تو تھوڑی بہت اعتقادی غلطی سے اس کے اعمال ضائع نہیں ہوتے جب تک ہر عمل میں عجب موجود نہ ہو۔ جس طرح عقیدہ اہل سنت ہوتے ہوئے یہ ضروری نہیں کہ عجب سے محفوظ رہے جب تک خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کے احسان کا اظہار نہ کرے۔ سوال: کیا ریا اور عجب کے علاوہ بھی کوئی چیز اعمال کو نقصان دیتی ہے؟ جواب: ان کے علاوہ بھی بہت ایسی چیزیں ہیں جو اعمال کو خراب کرتی ہیں۔ ہم نے ان دو کا خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا ہے کہ بربادی اعمال میں اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، ورنہ بعض مشائخ کا قول ہے کہ بندے پر لازم ہے کہ اپنے عمل کو 10 چیزوں سے محفوظ رکھے۔ پہلا نفاق سے، دوسرا ریا سے، تیسرا لوگوں سے میل جول سے، چوتھا احسان جتلانے سے، پانچواں اذیت دینے سے، چھٹا ندامت سے، ساتواں عجب سے، آٹھواں حسرت سے، نواں سستی اور کاہلی سے، اور 10واں ملامت کے خوف سے۔ یعنی اگر میں نے فلاں نیک کام کیا تو لوگ ملامت کریں گے۔ پھر ہمارے شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ہر ایک کی ایک ضد اور ان سے اعمال کو جو ضرر پہنچتا ہے سب بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ نفاق کی ضد اخلاص عمل ہے، اور ریا کی ضد طلب ثواب میں اخلاص پیدا کرنا ہے، اور لوگوں سے میل جول کی ضد علیحدگی اور تجرید و تفرید ہے، اور احسان جتلانے کی ضد اپنے نفس کو مضبوط اور قائم کرنا ہے، اور عجب کی ضد اللہ تعالیٰ کے احسان کا اظہار ہے، حسرت کی ضد نیکی اور خیر کو غنیمت جاننا ہے، سستی کی ضد توفیق خداوندی کی تعظیم کرنا ہے، خوف ملامت کی ضد اللہ تعالیٰ کی حیثیت اور اس کا ڈر ہے۔ نفاق سے عمل ضائع اور برباد ہوتا ہے، ریا عمل کو مردود بناتا ہے، احسان جتلانا اور اذیت دینا صدقے کے ثواب کو برباد کرتے ہیں، اور بعض مشائخ کے نزدیک من و اذا سے اصل عمل کا ثواب ضائع نہیں ہوتا، البتہ دگنا تگنا ثواب جو ملنا تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن نیک عمل پر ندامت بھی بالاتفاق عمل کو بیکار کرتی ہے۔ عجب سے اعمال کا زائد ثواب ضائع ہوتا ہے، اور حسرت اور سستی اور خوف ملامت سے عمل کا ثواب کم ہوتا ہے، اور عمل کی قدر و قیمت ناقص ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اعمال کا مقبول ہونا یا مردود ہونا اصحاب تحصیل کے نزدیک مختلف قسم کی عظمتوں اور نقصانات کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اعمال کے حبط و ضائع ہونے کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض اوقات تو بالفعل اعمال کا نفع برباد ہوتا ہے، اور بعض اوقات اعمال میں ریا وغیرہ کی خرابی عمل کے بیکار ہو جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ بعض اوقات عمل پر ثواب نہیں ملتا، اور بعض دفعہ اعمال کا زائد ثواب نہیں ملتا۔ ثواب تو عمل کا اصل نفع ہے جو عقلاً انسان کو ملنا چاہیے، اور عمل کی حالت ثواب کے متقاضی اور اس کا قرینہ ہوتی ہے، اور ثواب کا دگنا تگنا ہو جانا اصل ثواب پر اضافہ اور زیادتی جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے، اور اعمال کی قدر و قیمت میں اضافہ اور خارجی قسم کے حالات و قرائن سے عمل میں پیدا ہوتا ہے۔ مثلا نیک لوگوں سے حسن سلوک کرنا بھی بڑے ثواب کی چیز ہے، مگر والدین سے حسن سلوک سے پیش آنے میں اس سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ پھر ایک نبی سے حسن سلوک سے پیش آنا بہت ہی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ تو بعض اوقات ایک عمل کی قدر و قیمت تو زیادہ ہوتی ہے، مگر اس کا ثواب دگنا تگنا نہیں ملتا۔ یہ گفتگو خلاصہ ہے اس کا جو اس باب میں میرے ذہن میں آئی، اس کو اچھی طرح سمجھو۔ وباللہ التوفیق۔ فصل یعنی خلاصہ:
عجب اور ریا سے بچنے کے اصول۔ تم پر عجب اور ریا جیسی خوفناک شے کا عبور اور قطع کرنا بھی ضروری ہے، جو کئی طرح کی ہلاکتوں اور رہزنی کی واردات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لہٰذا اس میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ طاعات اور نیکیوں کا سرمایہ رکھنے والے کے لیے ان گھاٹیوں کو عبور کرنے سے ہی عابد کو در حقیقت عبادت کا معزز اور عمدہ سرمایہ ہاتھ آتا ہے، اور اس سرمایہ کے ضائع ہونے کا زیادہ تر خطرہ اس گھاٹی میں پیش آتا ہے، کیونکہ اس گھاٹی میں رہزن شیطان کے لیے ایسے ایسے مقامات اور اعمال کی تباہی و بربادی کے لیے ایسے ایسے مواضع موجود ہیں جن میں اس سرمایہ کے چھن جانے کی زبردست خطرات پائے جاتے ہیں، اور ایسی ایسی آفات نمودار ہوتی ہیں جو بندے کی عبادت و طاعت کو بیکار کر کے رکھ دیتی ہیں، اور سب سے زیادہ کثیر الوقوع، سب سے عظیم یہ دو رہزن ہیں، ایک ریا اور دوسرا عجب۔ لہٰذا ہم یہاں ان دونوں سے بچاؤ کے چند ضروری اور جامع اصول ذکر کرتے ہیں، ان کو ذہن نشین کرنے سے انشاءاللہ تعالی تو ان کے نقصانات سے بچا رہے گا۔ پہلا اصول، ریا کے بارے میں سب سے پہلے میں خدا تعالی کا یہ ارشاد نقل کرتا ہوں، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط کل شیء علما۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ وہ قادر ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کے مقدار میں زمینیں پیدا کیں۔ زمین و آسمان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور اس کے علم نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا یوں فرمایا ہے کہ میں نے آسمان پیدا کیے اور زمینیں پیدا کیں، اور ان دونوں کے درمیان اپنی صنائی کے عجیب و غریب نمونے بھی پیدا کیے۔ یہ سب کچھ پیدا کر کے تیری نظر عبرت کے حوالے کر دیا تاکہ تو خود مشاہدے سے جان لے کہ میں قادر بھی ہوں، عالم بھی ہوں۔ اور اے انسان، تیرے نقص اور ضعف کا یہ حال ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، مگر اس میں بھی تجھ سے کئی طرح کی کوتاہی واقع ہو جاتی ہے اور کئی قسم کے عیوب و نقائص رہ جاتے ہیں۔ میں چونکہ قادر ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہوں، اس لیے تیری ان 2 رکعتوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہوں، مگر تو اپنی اس حقیر سی عبادت کے بارے میں میری نظر، میرے علم، میری مدح و ثنا اور میری قدردانی پر کفایت نہیں کرتا، بلکہ تو اس کا طالب ہوتا ہے کہ لوگوں کو تیری اس عبادت کا حال معلوم ہو تاکہ لوگ تیری مدح و ثنا کریں۔ کیا تیرا یہ رویہ وفاداری کا رویہ ہے؟ کیا یہ دانشمندی کی بات ہے؟ ایسا رویہ کوئی عقل مند اپنے لیے اختیار نہیں کرتا۔ تجھ پر افسوس، تو بڑی بے سمجھی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دوسرا اصول، جس شخص کے پاس ایک نفیس شے ہو جسے بیچ کر وہ لاکھوں دینار وصول کر سکتا ہو، پھر وہ 1 پیسے کے عوض فروخت کر دے، تو کیا یہ عظیم خسارہ نہیں کہلائے گا اور یہ انتہائی درجے کا نقصان نہیں ہوگا؟ اور اس کا یہ فعل اس کی پست ہمتی اور قصور علم کی دلیل نہیں ہوگی، اور یہ اس کی کمزوری رائے اور بے عقلی کا ثبوت نہیں؟ ضرور اس کی کم عقلی کا ثبوت ہے۔ بعینہ یہی حالت اس بندے کی ہے جو اپنے عمل سے خدا تعالی کی رضا، اس کی قدردانی، اس کی مدح و ستائش اور اس کے ثواب کو چھوڑ کر مخلوقات کی مدح و ستائش اور کمینی دنیا کا طلبگار ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا و ثواب کے مقابلے میں مخلوق کی مدح و ثنا اور دنیا کی طلبگاری لاکھوں دینار کے مقابلے میں 1 پیسے سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے، بلکہ تمام دنیا و ما فیہا، بلکہ ایک دنیا نہیں، اس طرح کی 20 دنیا بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے سامنے ہیچ اور بے حیثیت ہیں۔ کیا یہ خسران مبین نہیں کہ اپنے نفس کو اعمال صالحہ کے عوض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی عنایات عظیمہ شریفہ کو چھوڑ کر ان حقیر اور کمینی چیزوں کو چاہے اور قبول کرے؟ پھر اگر کمینی دنیا کی چاہت اور کم ہمتی کا مظاہرہ کرنے سے باز نہیں آ سکتے تو پھر بھی آخرت ہی کو چاہو، دنیا اس کے ساتھ خود بخود مل جائے گی، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے ہی طلبگار بنو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دارین کی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا، کیونکہ وہ دنیا و آخرت سب کا مالک ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتا ہے، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ ترجمہ، جو شخص دنیا کا طالب ہو تو اس کو دنیا بھی خدا ہی سے طلب کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا و آخرت دونوں کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لیعطی الدنیا بعمل الآخرہ ولا یعطی الآخرہ بعمل الدنیا۔
ترجمہ: اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے طفیل دنیا بھی عطا کر دیتا ہے مگر اعمال دنیاوی کے ساتھ آخرت عطا نہیں کرتا۔ تو جب تم نیت خالص کر لو اور آخرت کے لیے دنیاوی افکار سے ہمت خالی کر لو تو تمہیں دنیا و آخرت مل جائیں گی، لیکن اگر تم نے صرف دنیا ہی کو چاہا تو آخرت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور بسا اوقات اتنی دنیا بھی تم کو نہ ملے گی جتنی تم چاہتے تھے، اور حسب منشأت دنیا تم کو مل بھی گئی تو پھر بھی وہ چند دن کی بہار ہے۔ تو طالب دنیا بن کر تم دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ مول لیا، لہذا دانشمندی کا ثبوت دو۔ تیسرا اصول: وہ مخلوق جس کے لیے تم کام کرو گے اور جس کی رضا کے طالب بنو گے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ تم اس کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہو تو وہ تمہیں برا جانے گی اور تم پر ناراض ہوگی اور تمہیں ذلیل اور ہلکا جانے گی۔ تو ایک عقل مند آدمی اس کے لیے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا جس کو اگر پتہ چل جائے کہ وہ میری رضا کے لیے کام کر رہا ہے تو اس پر ناراض ہو اور اس کو ذلیل جانے۔ لہٰذا اے مسکین بندے، اس کی رضا و خوشنودی کے لیے کام کر اور اس کو اپنا مقصود اور اپنی کوشش کا مرکز بنا، جو تجھ سے محبت کرے، جو تجھے نعمت عطا کرے، اپنی رحمت تجھ پر نچھاور کرے، تیری عزت کرے، یہاں تک کہ تجھے اجر و ثواب دے کر خوش اور راضی کر دے اور تجھے سب سے بے نیاز کر دے۔ اگر تو عقل مند ہے تو اس نقطے کو ذہن میں بٹھا۔ چوتھا اصول: جس شخص کے پاس کوشش و سعی کا ایسا سرمایہ موجود ہو جس کے ذریعے وہ دنیا میں سب سے بڑا بادشاہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتا ہو، لیکن وہ اس سے بادشاہ کی خوشنودی تو حاصل نہ کرے بلکہ اس سے ایک جاروب کش یعنی جھاڑو لگانے والے کی رضا اور خوشنودی کا خواہاں بنے، تو اس کی یہ حرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص بے وقوف اور احمق ہے، صائب الرائے نہیں، بدبخت اور بدقسمت ہے۔ سب لوگ اسے کہیں گے جب عظیم بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنا تیرے لیے ممکن تھا تو تو نے اسے ترک کر کے ایک جاروب کش کی خوشنودی حاصل کرنے میں کیا بہتری محسوس کی، خاص کر جب کہ بادشاہ کی ناراضگی کی وجہ سے وہ جاروب کش بھی تجھ سے ناراض ہوگا۔ تو اس طرح دونوں کی خوشنودی سے تو ہاتھ دھو بیٹھا۔ بعینہ یہی حال ریاکار انسان کا ہے۔ جب انسان اللہ رب العالمین کی، جو انسان کی تمام مہمات و مشکلات کے لیے کافی ہے، رضا و خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، تو حقیر، ضعیف، بے وقت مخلوق کی رضا جوئی کی کیا ضرورت و حاجت ہے؟ پھر اگر تمہاری ہمت کمزور ہو اور تم بصیرت سے خالی ہو کہ لا محالہ رضائے مخلوق کے ہی طالب بنو، تو ایسی صورت میں بھی تمہیں اپنے ارادہ وغیرہ کو رضا سے خالی کرنا چاہیے اور اپنی سعی و کوشش خالص خدا تعالی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ لوگوں کے قلوب اور ان کی پیشانیاں اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ وہ دلوں کو تیری طرف جھکا دے گا اور نفوس انسانی کو تیرا گرویدہ بنا دے گا اور لوگوں کے سینے تیری محبت و الفت سے لبریز کر دے گا۔ تو اس طرح تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم اپنی کوشش اور قصد و ارادے سے حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اگر تم اپنی کوششوں کو خدا تعالیٰ کے لیے خالص نہ کرو بلکہ رضائے مخلوقات کے ہی طالب بنو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل تم سے پھیر دے گا اور لوگوں کے دلوں میں تیرے متعلق نفرت ڈال دے گا اور مخلوق کو تجھ پر ناراض کر دے گا۔ تو تمہارے اس رویے سے خدا تعالیٰ بھی ناراض ہو گیا اور مخلوق بھی ناراض ہو گئی، تو ایسے شخص کے خسارے اور محرومی کا کیا ٹھکانہ۔ حکایت: حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک شخص کہا کرتا تھا، خدا کی قسم میں ایسی عبادت کروں گا جس سے لوگوں میں میرا چرچا ہو۔ یہ شخص نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا اور سب سے آخر مسجد سے نکلتا۔ اوقات نماز میں ہر وقت نماز پڑھتا ہی نظر آتا، ہمیشہ روزہ دار رہتا، مجالس ذکر میں پابندی سے شریک ہوتا۔ 7 ماہ کا عرصہ اسی طرح کرتا رہا، لیکن اس کے متعلق لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ جب بھی کہیں سے گزرتا تو سب لوگ یہی کہتے، اللہ تعالیٰ اس ریاکار کو لے اور سنبھالے۔ آخر اس نے اپنے آپ پر ملامت کی اور کہا کہ میری عبادت اور بندگی تو ضائع گئی اور اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلا۔ آئندہ کے لیے میں بندگی اور عبادت صرف رضائے الہی کے لیے کروں گا۔ اس نے عبادت میں پہلے کی نسبت مزید اضافہ نہ کیا بلکہ اتنی ہی مقدار میں کرتا رہا جتنی مقدار میں پہلے کرتا تھا۔ اس نے صرف نیت میں تبدیلی کی اور اس میں اخلاص پیدا کیا۔ اس کے بعد جہاں سے بھی وہ گزرتا سب یہی کہتے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ حکایت بیان کرنے کے بعد حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ نے یہ آیت پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ ان قریب ان کے لیے دوستی اور مودت یعنی محبت پیدا کر دے گا۔
یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی ان سے دوستی کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی دوستی اور مودت یعنی محبت ڈال دے گا۔ کسی نے بہت ٹھیک کہا ہے، یا مبتغی الحمد والثواب فی عملی تبتغی محالہ قد خیب اللہ زاریہ وابطل السیء والکلالہ من کان یرجو لقاء ربی اخلص من خوفه الفعال الخلد والنار في يدي فراء يعطيك النوال والناس لا يملكون شيئا فكيف رأيتهم ضلالا۔ ترجمہ: اے لوگوں سے حمد و ثواب کے طالب، تو اپنے عمل سے ایک امر محال کا قصد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ریاکار کو ناکام و نامراد کرتا ہے، اس کی سعی اور مشقت کو بیکار کر دیتا ہے۔ تو جو ملاقات رب تعالیٰ کا امیدوار ہو وہ اس کے ڈر سے اپنے افعال میں اخلاص پیدا کرتا ہے۔ جنت اور دوزخ اسی کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے اپنے اعمال اسی کو دکھا، وہ تجھے اپنی عطاؤں سے مالا مال کر دے گا۔ لوگوں کے قبضہ اختیار میں کچھ نہیں، تو بے سمجھی کے باعث ان کے لیے ریاکاری کیوں کرتا ہے؟ عجب کا بیان۔ ہم اس سے بچاؤ کے لیے بھی چند ضروری اور جامع اصول بیان کرتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ بلا شبہ بندے کا فعل اس وقت مفید اور قابل اعتبار ہوتا ہے جب اسے محض حصول رضائے الہی کے لیے کیا جائے، ورنہ اس کی مثال مزدور کی طرح ہوگی جو کہ سارا دن 2 درہموں کے لیے مارا پھرتا ہے، اور اس چوکیدار کی طرح ہوگی جو صرف 2 پیسوں کے لیے تمام رات جاگتے اپنی آنکھوں سے نکال دیتا ہے، اور ایسے جیسا کہ کاروباری لوگ محض چند ٹکوں کے لیے شب و روز اپنے اوقات عزیزہ کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر جب بندہ مثلاً محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے 1 روزہ رکھتا ہے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی وجہ سے اس روزے کی جزا کی مثال نہیں، جیسا کہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ترجمہ: مشکلات پر صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر دیا جائے گا۔ اسی حدیث شریف میں وارد ہے، اعدت لعباد الصائمین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ترجمہ: میں نے اپنے روزہ دار بندوں کے لیے ایسا اجر متعین کر رکھا ہے جس کو کسی آنکھ تک نے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی کان نے اسے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل پر اس کا کھٹکا تک گزرا۔ بہر صورت بندہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے 1 روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کی قیمت اور اجر بے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بندہ کسی رات محض حصول رضا الہی کی خاطر قیام کرتا ہے تو اس اعتبار سے یہ قیام بے شمار اعزاز اور اہتمام کا مستحق ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ ترجمہ: کسی نفس کو یہ علم نہیں کہ اس کے اعمال کا بدلہ اس کی آنکھوں کے لیے کس قدر ٹھنڈک کا موجب ہوگا۔ بہر پہنچ یہ معمولی سی عبادت جس کی قیمت 2 درہم یا روپیہ تھی، جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے تو اس کی بے بہا قیمت ہو جاتی ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ اگر کسی ایک گھڑی میں محض رضائے الہی کے لیے 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں، بلکہ ایک سانس میں جس میں لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پڑھا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ عَمَلَ صَالِحًا مَنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ ترجمہ: اور جس نے نیک عمل کیے، چاہے وہ مرد میں سے ہو یا عورتوں میں سے، ان کو ہم جنت میں داخل کریں گے اور ان کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے۔ حساب تو یہ ایک سانس جس کی دنیا داروں کے ہاں کوئی عزت و قیمت نہیں، جبکہ اس کو رضائے الہی کے حصول کے لیے استعمال کیا جائے تو کتنے غیر معمولی اعزاز کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو بندے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ شب و روز اپنے ان اوقات عزیز کو فضول اور بیہودہ کاروبار میں ضائع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بس عقل مند کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ فعل جو بلا رضائے الہی کچھ قیمت نہیں رکھتا، وہی حصول رضائے الہی کے نظریے سے کس قدر شرافت اور احترام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ سو اس کا ہر فعل خوشنودی خدا کے لیے ہونا لازمی ہے تاکہ وہ دنیا و آخرت میں ہر طرح سے مفید ثابت ہو۔ اس کی یوں ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ مثلا انگور کا گوشہ یا ریحان کا شگوفہ جس کی بازار میں 1 دمڑی یا پیسہ قیمت ہو، اگر کوئی اس کو بادشاہ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرے اور وہ بادشاہ اس حقیر سے تحفے کو شرف قبولیت بخشے اور خوشی سے 1000 اشرفی دے دے، تو وہ حقیر شے حصول رضا کی وجہ سے 1000 دینار کی ہوگی،
اور اگر وہ اس کو قبول نہ کرے تو اس کی قیمت وہی پیسہ یا دمڑی پڑے گی۔ اسی طرح بندے کے جملہ اعمال کی کیفیت ہے کہ ان کو دیکھ کر اترانا اور دوسروں کے اعمال کو حقیر کرنا بندے کے لیے ایک مہلک شے ہے، بلکہ یہ التجا کرنی ضروری ہے کہ اے اللہ یہ سب تیرا ہی فضل و کرم ہے، تیری ہی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے کہ بندے کے جملہ اقوال و افعال دنیا و آخرت میں موجب اجر و ثواب ہوں۔ اور دوسرا اصل یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کے بادشاہ جب کسی آدمی کو کوئی کھانا یا مشروب یا لباس یا چند ایک فانی درہم دینار عطا کرتے ہیں تو وہ آدمی اس دن رات اس بادشاہ کی خدمت بجا لاتا ہے، حالانکہ اس خدمت میں ذلت بھی ہوتی ہے۔ وہ اس کی خدمت میں اس طرح کھڑا رہتا ہے کہ اس کے پاؤں بے حس ہو جاتے ہیں، اور جب بادشاہ اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے، کبھی ساری رات اس کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، اور کبھی دشمن سے مقابلے کی نوبت آتی ہے تو وہ اپنی جان اس پر قربان کر دیتا ہے، اور جو اسے پھر بھی نہ مل سکے گی۔ اور یہ تمام خدمت اور تکلیف اور خطرات اور نقصان صرف اس تھوڑے سے حقیر منافع کے لیے برداشت کر جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ تمام احسانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور بادشاہ صرف ایک ظاہری سبب ہوتا ہے۔ پھر تیرا وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا جبکہ تیری کوئی حقیقت نہ تھی، پھر تیری تربیت کی اور بہت اچھی کی، پھر تجھ پر دینی دنیاوی اور جانی ظاہری اور باطنی منافع کی تجھ پر بارش برسا دی کہ جن کو سمجھنے سے تیری عقل، فہم اور فراست قاصر ہے۔ خداوند تعالی فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، نعمت اللہ لا تحصوها، ترجمہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی شمار کرنے لگو تو نہ کر سکو۔ پھر دیکھ کہ تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے جن میں کئی ایک قصور اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، پھر اس کے باوجود اس نے تجھ سے آئندہ کے لیے بہترین جزا اور رنگا رنگ نوازشات کا وعدہ فرما رکھا ہے، اور پھر تو ان رکعت کو بہت کچھ سمجھتا ہے اور ان پر مغرور ہوتا ہے۔ اگر تو غور کرے گا تو تجھے معلوم ہوگا کہ یہ عقل مندی کا کام نہیں، اسے یاد رکھ۔ اور تیسرا اصل یہ ہے کہ ایسا بادشاہ جس کی خدمت دنیا کے بادشاہ اور عمرہ کرتے ہوں، جس کی خدمت میں بڑے بڑے اور سردار لوگ دست بستہ کھڑے ہوں، جس کی خدمت پر دانایان زمانہ اور اقلاء عصر فخر محسوس کرتے ہوں، جس کی تعریف اقلاء اور علماء کرتے ہوں، جس کے آگے آگے رؤوسا اور اکابر دوڑتے ہوں، اور بادشاہ اگر کسی بازاری یا دیہاتی آدمی کو اپنے فضل و کرم سے اپنے دروازے پر حاضر ہونے کی اجازت بخش دے، جس کے دروازے پر بادشاہوں، بڑے لوگوں، سرداروں اور علماء و فضلاء کی بھیڑ لگی ہو، اور پھر وہ بادشاہ اس کو ایک معزز مقام پر جگہ دے اور اس کی خدمت کو بنظر پسند دیکھے، حالانکہ اس میں کئی ایک عیب بھی ہوں، تو کیا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس حقیر انسان پر بادشاہ نے بہت بڑا انعام اور کرم فرمایا؟ پھر اگر یہ حقیر اپنی ناکارہ خدمت کی وجہ سے بادشاہ پر اپنا احسان جتانے لگے اور اس کو بہت کچھ سمجھے اور اس پر مغرور ہو، تو کیا یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ حد درجے کا بے وقوف اور پاگل آدمی ہے جسے کوئی کسی قسم کا ہوش نہیں؟ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب سمجھنا چاہیے کہ ہمارا معبود برحق ایک ایسا بادشاہ ہے جس کی تسبیحات آسمان و زمین اور ان کی تمام موجودات کر رہی ہیں۔ وَإِنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ترجمہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد اور تسبیح نہ کرتی ہو۔ اور ایک ایسا معبود جس کے سامنے تمام آسمان اور زمینیں سجدہ ریز ہیں، خواہ خوشی سے یا ناخوشی سے، اور اس کے عقبۂ عالیہ کے خدام میں ہیں جبرائیل امین، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور عرش اٹھانے والے فرشتے، کروبی اور روحانی، اور تمام ملائکہ مقربین کو جن کی تعداد کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، باوجود یہ کہ ان کے مقامات بہت بلند ہیں، ان کے نفوس پاک ہیں، ان کی عبادات بھی بہت بڑی اور زیادہ ہیں۔ اور پھر اسی کے باب عالی کے خدام ہیں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کا خلاصہ ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرے انبیاء اور رسول بھی، خدا تعالیٰ کی ان پر رحمتیں اور سلام نازل ہو، حالانکہ ان کے مراتب بہت بلند، ان کے مناقب عزیز اور مقامات بزرگ اور عادات جلیل ہیں۔ پھر علماء، ائمہ، نیک لوگ اور زاہد بھی اپنے بزرگ اور مراتب اور پاک اجسام اور عبادات کثیرہ خالصہ کے باوجود بھی اسی کی چوکھٹ کے غلام ہیں،
اور دنیا کے بادشاہ اور جابر لوگ اس کے دروازے کے ایک ادنا خادم اور نہایت ذلت سے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، نہایت خشوع و خضوع سے اس کے سامنے اپنے چہرے خاک پر رکھتے ہیں، رو رو کر عاجزی کے ساتھ اپنی حاجتیں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کی خداوندی اور اپنی غلامی کا اقرار سجدہ عبودیت سے کرتے ہیں۔ پھر وہ کبھی ان کی طرف نظر اٹھاتا ہے، اپنے فضل و کرم سے ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے، اپنے کرم سے ان کی تقصیرات سے درگزر کرتا ہے، اور پھر اس نے اپنی اس عظمت اور جلال اور بادشاہی اور کمال کے تجھ کو باوجود تیری حقارت، تیرے عیوب اور تیری گندگی کے اپنے دروازے پر حاضر ہونے کی اجازت بخش دی۔ حالانکہ تیری حیثیت یہ ہے کہ اگر تو اپنے شہر کے سردار سے داخلے کی اجازت مانگے تو وہ تجھے اجازت نہ ملے، بلکہ اگر اپنے محلے کے سردار سے گفتگو کرنا چاہے تو وہ بھی تجھ سے نہ بولے، اور اگر تو اپنے شہر کے حاکم کے سامنے سجدہ ریز بھی ہو تو وہ توجہ بھی نہ کرے تیری طرف۔ اور اس اللہ تعالیٰ نے تجھے اجازت دے رکھی ہے کہ تو اس کی عبادت کرے، اس کی ثنا کہے، اسے مخاطب کر سکے، بلکہ اپنی حاجتیں اس پر پیش کرے، دل کھول کر باتیں کرے، اپنی ضروریات اس سے مانگ لے، اور وہ تیری تمام مرادیں پوری کرے، بلکہ وہ تیری ان 2 رکعتوں سے خوش ہے، حالانکہ ان میں بہت سے عیوب ہیں، اور پھر ان پر اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ پھر تو اپنی ان 2 رکعتوں پر مغرور ہے اور ان کو بہت کچھ سمجھتا ہے اور بڑا جانتا ہے، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو نہیں سمجھتا۔ تو کتنا برا غلام ہے اور کتنا جاہل انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کی درخواست ہے، اور اس جاہل نفس کی شکایت اسی کی بارگاہ میں ہے، اور صرف اسی پر بھروسہ ہے۔ اس کو یاد رکھ۔ فصل یعنی خلاصہ۔ اب ایک اور طریقے سے دیکھو کہ اگر کوئی بہت بڑا بادشاہ تحائف اور ہدایہ نظر کرنے کی اجازت بخشے، اور اس کی بارگاہ میں عمرا، کبرا، رؤوسا اور دولت مند لوگ قیمتی ہیروں، نفیس ذخیروں اور بے انداز مال و دولت کے تحائف پیش کرنے لگیں، پھر اگر کوئی سبزی فروش کوئی معمولی سبزی یا کوئی دیہاتی انگور کا گچھا پیش کرے جس کی قیمت 1 دمڑی یا رتی بھر ہو، اور ان بڑے بڑے لوگوں اور دولت مندوں کے گروہ میں گھس جائے جو بہترین تحائف لے کر کھڑے ہوں، اور پھر وہ بادشاہ اس فقیر سے اس کا ہدیہ قبول فرمائے اور اسے پسندیدگی اور قبولیت کی نگاہ سے دیکھے، اور اس کے لیے خلعت فاخرہ اور عزت و اکرام کا حکم صادر فرمائے، تو کیا یہ اس کا انتہائی فضل و کرم نہ ہوگا؟ پھر اگر یہ فقیر بادشاہ پر احسان جتلانے لگے اور اپنے ہدیے کو بہت کچھ سمجھے اور بادشاہ کے احسان کا تذکرہ کرنا بھول جائے، تو کیا اسے دیوانہ، بدحواس اور بیوقوف اور بدتمیز اور انتہائی نادان نہ سمجھا جائے گا؟ اب تجھ پر لازم ہے کہ جب تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو اور 2 رکعت ادا کرے تو فارغ ہونے پر ذرا سوچ کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنے خادم کھڑے ہوئے ہوں گے۔ زمین کے مختلف گوشوں میں، جنگلوں، سمندروں، پہاڑوں اور شہروں میں کئی ایک استقامت والے صدیق، خائف، مشتاق، مجتہدین اور عاجزی کرنے والوں کے گروہ، اور غور کر کہ اس گھڑی میں خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی ہی خالص عبادت اور کھوٹ سے مبرہ خدمت پیش ہو رہی ہوں گی، اور وہ بھی ڈرنے والے لوگوں، پاک زبانوں، رونے والی آنکھوں، آباد دلوں، پاک سینوں اور پرہیزگار لوگوں کی طرف۔ اور تیری نماز اگرچہ تو نے اس کو اچھی طرح ادا کرنے میں، اس کے اخلاص اور مضبوطی میں اپنی طاقت کے مطابق کوشش کی ہوگی، لیکن پھر بھی اس بادشاہ عظیم کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل کہاں ہے، اور ان عبادات کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے جو وہاں پیش ہو رہی ہیں، کیونکہ تو نے اسے غافل دل سے ادا کیا جس میں طرح طرح کے عیوب شامل تھے، بدن گناہوں کی آلودگی سے ناپاک تھا، اور زبان فضول اور گناہ کی باتوں سے لتھڑی ہوئی تھی۔ پھر ایسی نماز اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل کہاں تھی، اور رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کی اس میں کون سی صلاحیت تھی؟ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عقل مند غور کر، آسمان کی طرف نماز بھیجنے میں تو نے کبھی وہ توجہ کی ہے جو کسی امیر آدمی کے سامنے کھانا پیش کرتے وقت تو کرتا ہے؟ ابو بکر دراق نے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوتا ہوں تو اس عورت سے زیادہ شرمندگی مجھ پر مسلط ہو جاتی ہے جو زنا سے فارغ ہوئی ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے ان 2 رکعتوں کی قدر افزائی کی، اور ان پر اب اپنے بڑے بڑے ثواب کا
وعدہ فرمایا، حالانکہ تو اس کا غلام ہے، اسی کا دیا ہوا کھاتا ہے، اور پھر یہ عمل بھی اسی کی توفیق اور امداد سے تو نے کیا، پھر باوجود ان تمام چیزوں کے تو ان پر مغرور ہے اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسان کو بھول رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ تمام عجائبات میں سے عجیب چیز ہے، اور اس کا صدور ایسے جاہل ہی سے ہو سکتا ہے جس میں کوئی عقل نہ ہو، اور ایسے غافل سے جس کا کوئی ذہن نہ ہو، یا پھر کسی مردہ دل سے جس میں کوئی بھلائی نہ ہو۔ اس کو یاد رکھ، ہم اللہ تعالیٰ ہی سے اس کے فضل و کرم کا واسطہ دے کر بہترین کفایت کا سوال کرتے ہیں۔ فصل یعنی خلاصہ، پھر ان گزارشات کے بعد میں کہوں گا کہ اے انسان، اس گھاٹی میں اپنے خواب غفلت سے بیدار ہو، اور ورنہ خسارہ اٹھائے گا۔ یہ گھاٹی بڑی دشوار گزار، نہایت کڑوی اور نقصان دہ ہے۔ وہ تجھے اس راہ میں پیش آتی ہے کیونکہ پچھلی تمام گھاٹیوں کے ثمرات یہیں آ کر منتہی ہوتے ہیں۔ اگر تو یہاں سے بچ کر نکل گیا تو غنیمت اور فائدہ حاصل کرے گا، اور اگر دوسری طرح کا معاملہ ہوا تو تمام محنت رائیگاں جائے گی، امیدیں خاک میں مل جائیں گی، عمر ضائع ہو جائے گی۔ پھر اب معاملہ یہ ہے کہ اس گھاٹی میں 3 امور آ کر مجتمع ہو گئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ معاملہ نہایت باریک ہے اور نقصان بڑا سخت، اور خطرات بے اندازہ ہیں۔ معاملے کی باریکی تو یہ ہے کہ اعمال میں ریا اور عجب کی راہیں نہایت باریک ہیں۔ ان پر دینی امور میں بصیرت رکھنے والا، نہایت عقل مند، بیدار دل اور ہوشیار آدمی ہی مطلع ہو سکتا ہے، اور ایک جاہل، کھنڈر اور غفلت کی نیند سویا ہوا آدمی کہاں ان کو جان سکتا ہے۔ میں نے اپنے علماء کرام رحمہم اللہ سے نیشا پور میں سنا، بیان کرتے تھے کہ عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کپڑا نہایت اچھا بنا، بڑا خوبصورت کپڑا تیار ہوا۔ آپ اسے اٹھا کر بازار لے گئے اور بزاز کو جا کر دکھایا۔ اس نے اس کی قیمت بہت تھوڑی لگائی اور کہا اس میں فلاں فلاں عیب ہیں، تو عطا نے اس کو واپس لے لیا اور رونے لگے، اور بڑا سخت روئے۔ بزاز کو اس پر ندامت ہوئی اور آپ سے معذرت کرنے لگا، اور عطا کی مانگی ہوئی قیمت دینے پر تیار ہو گیا۔ تو عطا نے کہا میں اس لیے نہیں رویا، بلکہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ صنعت جانتا ہوں۔ میں نے اس کپڑے کی مضبوطی اور درستی اور خوبصورت بنانے میں بہت کوشش کی، یہاں تک کہ میری دانست میں اس میں کوئی عیب نہ تھا۔ پھر جب اس کے عیوب کو جاننے والے پر پیش کیا تو اس نے اس کے عیوب ظاہر کر دیے جن سے میں بے خبر تھا۔ پھر ان اعمال کا کیا حال ہوگا جبکہ کل وہ خداوند تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے؟ معلوم نہیں ان میں کتنے عیوب اور نقصان ظاہر ہوں گے جن سے آج ہم بے خبر ہیں۔ بعض نیک لوگوں سے روایت ہے کہ میں ایک رات سحری کے وقت بلب سڑک ایک بالا خانے پر ایک شخص سورہ طٰہٰ پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے سورت کو ختم کر لیا تو مجھے کچھ اونگ سی آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی آسمان سے نازل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک صحیفہ تھا، اس نے وہ میرے سامنے پھیلا کر رکھ دیا، تو اس میں وہی سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اور ہر کلمے کے نیچے 10 نیکیاں لکھی ہوئی تھیں، مگر ایک کلمہ میں نے دیکھا وہ مٹا ہوا ہے اور اس کے نیچے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا میں نے یہ کلمہ بھی پڑھا تھا، تو نہ اس کا ثواب لکھا ہوا ہے نہ ہی یہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا تم صحیح کہتے ہو، تم نے اسے پڑھا تھا اور ہم نے لکھا بھی تھا، مگر ہم نے آسمان سے ایک آواز دینے والے کو سنا، اس نے کہا کہ اس کلمے کو مٹا دو اور اس کا ثواب بھی ختم کر دو، تو ہم نے اس کو مٹا دیا۔ اس آدمی نے کہا میں اپنے خواب ہی میں رونے لگا اور ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ایک آدمی سڑک پر سے گزرا تو تم اس کو سنانے کے لیے تم نے یہ کلمہ بلند آواز سے پڑھا تھا، تو اس کا ثواب ختم ہو گیا۔ اس کو یاد رکھ۔ باقی رہی نقصان کی شدت، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ریا اور عجب ایک بہت بڑی آفت ہے جو ایک لحظہ میں واقع ہو جاتی ہے اور بسا اوقات 70 سال کی عبادت کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی ضیافت کی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ اس تھال میں روٹی رکھ کر لاؤ جو میں دوسرے حج کے موقع پر لایا تھا، پہلے حج والے تھال میں روٹی نہ لانا۔ تو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس مسکین نے اتنی سی بات میں اپنے دونوں حج کو باطل کر دیا۔
اور بعض نے نقصان زیادہ ہونے کی یہ توجیح کی ہے کہ تھوڑی سی عبادت جو ریا اور عجب سے سلامت رہے، اس عبادت کی قیمت خدا تعالیٰ کے نزدیک بے انداز ہے، اور ایسی بہت سی عبادت جسے یہ آفت پہنچ جائے اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا مقبول عمل کبھی کم نہیں ہوتا، اور مقبول عمل کم ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ امام نخوی سے پوچھا گیا کہ فلاں فلاں عمل کا کتنا ثواب ہے، تو آپ نے فرمایا جب وہ قبول ہو جائے تو اس کے ثواب کی کوئی حد نہیں۔ اور وہب سے روایت ہے کہ پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 70 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ایک ہفتے کے بعد روزہ افطار کیا کرتا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک حاجت کا سوال کیا تو اس کی وہ حاجت پوری نہ ہوئی۔ وہ اپنے نفس کو ملامت کرنے لگا اور کہنے لگا اگر تیرے پاس کوئی بھلائی ہوتی تو تیری حاجت پوری کر دی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو نازل فرمایا اور کہا اے آدم کے بیٹے، تیری وہ ایک گھڑی جس میں تو نے اپنے نفس کو بے حقیقت سمجھا وہ تیری پہلی تمام عبادت سے بہتر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عقل مند کو اس کلام پر غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ شدید نقصان میں ہے کہ ایک آدمی 70 سال تک تکلیف اور محنت اٹھائے اور دوسرا ایک گھڑی سوچ و بچار کرے تو اس کی ایک گھڑی کی فکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک 70 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے؟ کیا یہ عظیم نقصان نہیں ہے کہ 70 سال سے ایک گھڑی زیادہ بہتر ہو جائے اور 70 سال کی تمام عبادت بیکار چلی جائے؟ خدا کی قسم یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور اس سے بے خبر رہنا اس سے بھی بڑا نقصان ہے، اور وہ خصلت جس کی یہ قیمت ہو اور ایسے خطرات ہوں ضروری ہے کہ اس سے اجتناب اور پرہیز کی جائے۔ اور اس معنی میں عقل مند لوگوں کی نگاہ ایسی باریکیوں پر پڑتی ہے، پھر وہ ان اسرار کو پہچاننے کا اولاً تو اہتمام کرتے ہیں اور بعد میں اسی رعایت اور حفاظت کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کی نگاہ اعمال کی ظاہری کثرت پر نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ شان صفائی میں ہے، کثرت میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک ہیرا 1000 کوڑیوں سے بہتر ہے، لیکن جن لوگوں کو علم کم ہوتا ہے، جن کی نگاہ اس باب میں قاصر ہے، وہ ایسے معانی سے بے خبر ہیں اور وہ دلوں کے عیوب سے بے خبر ہیں، اور وہ اپنے نفوس کو رکوع اور سجود اور کھانے پینے سے روک کر تھکا دیتے ہیں۔ ان کو تعداد اور کثرت نے دھوکہ دے رکھا ہے، اور وہ صفائی اور بزرگی پر نگاہ نہیں رکھتے، اور ایسے اخروٹوں کی کثرت کوئی فائدہ نہیں دیتی جن میں کوئی گودا نہ ہو، اور ایسے مکانوں کی بلند چھتیں کوئی نفع نہیں دیتی جن کی بنیادیں مضبوط نہ ہو، اور ان حقائق کو صرف عالم لوگ ہی جان سکتے ہیں جن پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کشف ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل و کرم سے ہدایت کا ولی ہے۔ اور باقی رہا خطرات کا بڑا ہونا تو اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ معبود ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے جلال اور عظمت کی کوئی انتہا نہیں، اور اس کے تجھ پر احسانات اتنے ہیں جو حساب اور شمار سے باہر ہیں، اور تیرا بدن پوشیدہ عیوب سے آلودہ ہے، بے شمار آفات سے بھرا ہوا ہے، اور معاملہ خطرناک ہے۔ اگر نفس کی جلدی سے تیرا پاؤں پھسل گیا تو پھر تو محتاج ہوگا کہ عیب دار بدن اور برائی کی طرف میلان رکھنے والے اور برائی کا حکم دینے والے نفس سے کسی خالص عمل کا استخراج کرے، ایسے طریقے پر کہ وہ رب العالمین کے جلال اور عظمت کے لائق ہو اور اس کی نعمتوں اور احسانات کی کثرت کا شکرانہ بن سکے اور اس کی بارگاہ میں پسندیدگی اور قبولیت حاصل کر سکے، ورنہ تجھ سے وہ عظیم فائدہ فوت ہو جائے گا جس کے فوت ہونے کو کوئی نفس برضا و رغبت قبول نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تجھے کوئی ایسی مصیبت پہنچ جائے کہ جس کی تجھے طاقت نہ ہو، اور خدا کی قسم یہ ایک عجیب حالت ہے اور ایک عظیم کیفیت ہے۔ باقی رہا اس بادشاہ کے جلال اور عظمت کا معاملہ، اس طرح کے ملائکہ مقربین ہر وقت دن رات اس کی خدمت میں کھڑے ہیں، یہاں تک کہ بعض ان میں سے اپنی ابتدائے پیدائش سے لے کر قیام میں ہیں، اور بعض انہی میں سے رکوع کی حالت میں ہیں، اور بعض سجدے کی کیفیت میں، اور بعض ان میں تسبیح اور تحلیل میں مشغول ہیں۔ تو قیام کرنے والے کا قیام، اور رکوع کرنے والے کا رکوع، اور سجدہ کرنے والے کا سجدہ، اور تسبیح کہنے والے کی تسبیح، اور لا الہ الا اللہ کہنے والے کی تحلیل سور پھونکنے تک برابر چلی جائے گی، اور پھر بھی ان کی عبادت پوری نہ ہوگی۔ پھر بھی جب وہ اس عظیم خدمت سے فارغ ہوں گے تو سب کے سب پکار اٹھیں گے کہ تو پاک ہے، جیسا تیری عبادت کا حق تھا ہم اسے ادا نہیں کر سکے۔ اور یہ رسولوں کے سردار کائنات کا خلاصہ، تمام مخلوقات سے زیادہ علم اور فضیلت رکھنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو فرماتے ہیں کہ میں تیری ایسی ثنا بیان نہیں کر سکتا جس ثنا کا تو مستحق ہے، اور کہتے ہیں کہ میں تیری اس تعریف کو بیان کرنے سے قاصر ہوں جس تعریف کا تو مستحق ہے۔ پھر
اس عبادت کا تصور بھی کیسے کیا جا سکتا ہے جس کا تو اہل ہے، اور آپ ہی تو ہیں جنہوں نے فرمایا کہ کوئی آدمی جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے؟ تو آپ نے فرمایا، جب تک خدا تعالیٰ کی رحمت مجھ کو نہ ڈھانپ لے میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ باقی رہے انعامات اور احسانات، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، ترجمہ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور جیسا کہ حدیث میں ہے، يَحْشَرَ النَّاسَ عَلَى ثَلَاثَةٍ ديوان الحسنات وديوان السيئات وديوان النعم فتقابل الحسنات بالنعمة فلا يؤت بحسنة لا أتى بنعمة حتى تغمر الحسنات النعم وتبقي السيئات والذنوب فلله تعالى فبها المشيئة۔ ترجمہ، لوگوں کے اعمال کے 3 دفتر ہوں گے، ایک نیکیوں کا دفتر، ایک برائیوں کا دفتر، اور ایک خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا دفتر۔ نیکیوں کو نعمتوں کے مقابل لایا جائے گا، جب کوئی نیکی لائی جائے گی تو اس کے مقابل میں نعمت رکھ دی جائے گی، یہاں تک کہ نیکیاں نعمتوں میں ختم ہو جائیں گی اور گناہ اور برائیاں باقی رہ جائیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان میں اختیار ہے۔ باقی رہے نفس کے عیوب اور ان کے آفات، پس ہم پہلے اس کو اس باب میں ذکر کر چکے ہیں، اور خطرناک معاملہ تو یہ ہے کہ آدمی عبادت میں 70 سال تک محنت کرتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے اور وہ ان کے عیوب اور آفات سے بے خبر ہوتا ہے، پھر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی مقبول نہیں ہوتا، اور کبھی وہ کئی سال تک محنت کرتا ہے اور ایک گھڑی اسے برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور ان تمام خطرات سے بڑھ کر یہ خطرہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی عبادت اور خدمت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اس طرح کہ اس کا ظاہر تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اور باطن مخلوق کے لیے، پھر وہ اس کو اس طرح مردود قرار دے دیتا ہے کہ اسے کوئی بھی خدا کے ہاں مقبول نہیں بنا سکتا۔ اس سے خدا کی پناہ۔ اور بعض علماء سے سنا ہے کہ وہ حضرت حسن بصری کے متعلق بیان کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا تو ان سے ان کا حال پوچھا گیا، تو فرمایا خدا تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور فرمایا، اے حسن، کیا تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، لوگوں نے تجھ کو دیکھا تو تو نے اپنی نماز اچھی طرح ادا کر کے پڑھی؟ اگر تیری پہلی نماز میرے لیے خالص نہ ہوتی تو میں تجھے آج اپنے دربار سے ہانک دیتا اور تجھ سے اپنے تعلقات منقطع کر لیتا۔ اور جب معاملہ مشکل اور باریکی کی وجہ سے اس عظیم حد تک بڑھا ہوا ہے تو عقل مند لوگوں نے اس میں غور کیا اور وہ اپنی جانوں پر ڈرتے رہے، یہاں تک کہ بعض ان میں سے اپنے اس عمل کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے تھے جو لوگوں پر ظاہر ہو جائے، یہاں تک کہ رابعہ بصریہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرا جو عمل ظاہر ہو جائے میں اسے شمار میں نہیں لاتی۔ اور کسی اور نے کہا، اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپا جس طرح تو اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ اور کسی اور نے کہا، اگر تجھے نیکیوں کو چھپا کر رکھنے کی کوئی جگہ مل سکے تو ایسا ہی کر۔ بیان کیا جاتا ہے کہ رابعہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے کون سے عمل پر سب سے زیادہ امید ہے، تو انہوں نے فرمایا، اس عمل پر کہ میں اپنے اعمال سے مایوس ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ محمد بن واسع اور مالک بن دینار دونوں کی ملاقات ہوئی تو مالک نے کہا، یا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی یا جہنم، تو محمد بن واسع نے کہا، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی یا جہنم، تو مالک نے کہا، مجھے تیرے جیسے استاد کی کتنی ضرورت ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے 30 سال تک عبادت میں محنت کی، پھر میں نے ایک کہنے والے کو دیکھا جو مجھ سے کہنے لگا، اے بایزید، اس کے خزانے عبادت سے بھرے ہوئے ہیں، اگر تو اس کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو تجھے ذلت اور مسکینی اختیار کرنی چاہیے۔ اور میں نے استاد ابو الحسن سے سنا، وہ استاد ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں جو بھی عبادت کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول پہنچا ہے یا نہیں۔ آپ سے اس معاملے میں گفتگو کی گئی تو آپ نے جواب دیا کہ کسی کام کے مقبول ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو میں جانتا ہوں، اب مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں ان کو پورا نہیں کر رہا ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ میرے عمل غیر مقبول ہیں۔ تو آپ سے کہا گیا، پھر آپ عمل کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دن مجھ کو درست کر دیں، تو نفس کو اچھے کام کرنے کی عادت تو ہوگی اور ابتدا سے اسے عادت ڈالنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ یہ حال ان بڑے بڑے لوگوں کا ہے جو صاحب مجاہدہ اور مشکلات کو عبور کرنے والے اور مضبوط قدم رکھتے تھے۔ تیری حالت ایسی ہے
جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے فطلب لنفسك سبح مع غيرهم وقع الأياس وخابت الأمال هيهات تدرك بالتواني سادة كد النفس وساعد الإقبال۔ ترجمہ، پھر مجھے خیال ہوا کہ میں یہاں وہ حدیث بیان کروں جو صادق المصدوق سے منقول ہے، اور ہم نے اس کو کئی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خالد بن معدان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت معاذ سے عرض کیا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سناؤ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہو اور اس کو یاد کیا ہو، اور اس کی شدت اور باریکی کی وجہ سے آپ اسی کا تذکرہ ہر روز کرتے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں بیان کرتا ہوں۔ آپ بڑی دیر تک روتے رہے، پھر کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ملاقات کا شوق حد سے بڑھ گیا ہے۔ پھر فرمایا ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، آپ سواری پر بیٹھے اور مجھے بھی اپنے پیچھے بٹھا لیا، پھر ہم چلے۔ آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، پھر فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ اے معاذ، میں نے عرض کیا یہ لبیک یا سید المرسلین۔ آپ نے فرمایا میں تجھ سے ایسی بات بیان کر رہا ہوں، اگر تو نے اس کو یاد رکھا تو تجھے نفع دے گی، اور اگر تو نے اس کو ضائع کر دیا تو اللہ عز و جل کے نزدیک تیری حجت ختم ہو جائے گی۔ اے معاذ، اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے 7 فرشتوں کو آسمانوں کے خازن اور دربان کی حیثیت سے پیدا کیا، اور ہر ایک آسمان کے دروازے پر ایک فرشتے کو بحیثیت دربان کھڑا کر دیا۔ پھر کرامن کاتبین بندے کے اعمال لے کر چڑھتے ہیں، ان میں روشنی اور چمک ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی، یہاں تک کہ وہ پہلے آسمان پر چلے جاتے ہیں، اور کرامن کاتبین اس کے عمل کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور اس کو خالص جانتے ہیں۔ پھر جب وہ دروازے پر پہنچتے ہیں تو دربان فرشتہ ان سے کہتا ہے اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر دے مارو۔ میں غیبت کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایسے آدمی کا عمل اوپر نہ جانے دوں جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے دن فرشتے اوپر جاتے ہیں، ان کے پاس بہت اچھے اعمال ہوتے ہیں، وہ عمل نور سے روشن ہوتے ہیں، کرامن کاتبین ان کو بہت زیادہ اور پاکیزہ خیال کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دوسرے آسمان پر جاتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ، اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پہ دے مارو، کیونکہ اس کی نیت اس عمل سے دنیا کمانے کی تھی۔ مجھے میرے اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ میں کسی ایسے آدمی کا عمل اوپر جانے نہ دوں جو مجھے چھوڑ کر غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پھر فرشتے شام تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ پھر فرشتے بندے کا عمل لے کر اوپر جاتے ہیں اور ان سے بڑا خوش ہوتے ہیں، ان میں صدقہ، روزہ اور بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں۔ فرشتے ان کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور خالص جانتے ہیں۔ پھر جب وہ تیسرے آسمان تک پہنچتے ہیں تو دربان فرشتہ کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پہ دے مارو، میں تکبر والوں کا فرشتہ ہوں، میرے اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں کسی ایسے آدمی کا عمل اوپر نہ جانے دوں جو مجھے چھوڑ کر غیر کی طرف متوجہ ہو۔ یہ آدمی لوگوں پر ان کی مجالس میں اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، اور فرشتے بندے کا عمل لے کر اوپر جاتے ہیں، اور وہ عمل اس طرح چمکتے ہیں جیسے ستارے یا کوئی روشن ستارہ۔ ان اعمال میں سے تسبیح کی آواز آتی ہے، ان میں روزہ، حج، نماز اور عمرہ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ چوتھے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں کا موکل دربان فرشتہ ان سے کہتا ہے ٹھہر جاؤ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پہ دے مارو، میں عجب والوں کا فرشتہ ہوں، مجھے میرے اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ میں ایسے آدمی کا عمل اوپر نہ جانے دوں جو مجھے چھوڑ کر غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس پر مغرور ہو جاتا ہے، اور فرشتے بندے کا عمل لے کر اوپر جاتے ہیں، اور وہ عمل اس طرح آراستہ ہوتے ہیں جیسے دلہن سسرال جانے کے وقت، اور جب وہ ان کے لے کر 5ویں آسمان تک پہنچتے ہیں ان میں جہاد، حج، عمرہ وغیرہ اچھے اعمال ہوتے ہیں، اور ان کی چمک سورج جیسی ہوتی ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے میں حسد کرنے والوں کا فرشتہ ہوں، یہ آدمی لوگوں پر ان چیزوں میں حسد کرتا تھا جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دی ہیں، یہ آدمی خدا تعالیٰ کی پسندیدہ تقسیم پر ناراض ہے، میرے اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں اس کے عمل اوپر نہ جانے دوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہے، اور فرشتے بندے کا عمل لے کر اوپر جاتے
ہیں، ان میں اچھے وضو، بہت سی نمازیں، روزے، حج اور عمرہ ہوتا ہے۔ وہ چھٹے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو دروازے پر مقرر نگہبان کہتا ہے میں رحمت کا فرشتہ ہوں، ان اعمال کو عمل کرنے والے کے منہ پر دے مارو۔ یہ آدمی کبھی کسی انسان پر رحم نہیں کرتا تھا، اور کسی بندے کو مصیبت پہنچتی ہے تو خوش ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں اس کے اعمال کو اوپر نہ جانے دوں، یہ مجھے چھوڑ کر غیروں کی طرف متوجہ ہے۔ پھر فرشتے بندے کا عمل لے کر چڑھتے ہیں، ان میں بہت سا صدقہ، نماز، روزہ، جہاد اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ ان کی آواز ہوتی ہے جیسے رعد کی آواز و چمک، جیسے بجلی کی چمک۔ پھر جب وہ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو فرشتہ جو اس آسمان پر موکل ہے کہتا ہے میں ذکر کا فرشتہ ہوں، یعنی سنانے کا اور لوگوں میں آواز دینے کا۔ اس عمل والے نے اس عمل میں مجلسوں میں تذکرہ اور دوستوں میں بلندی اور بڑے لوگوں کے نزدیک جاہ پسندی کی نیت کی تھی۔ میرے اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں اس کے عمل کو اوپر نہ جانے دوں کہ یہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے خالص نہ ہو وہ ریا ہے، اور ریاکار کا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اور فرشتے بندے کے اعمال، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، اچھا خلق، خاموشی، ذکر الہی لے کر اوپر جاتے ہیں تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے ان کی مشائیت کے لیے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سامنے سے تمام پردے پھٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے لیے شہادت دیتے ہیں کہ اس کا عمل نیک خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے بندے کے اعمال پر نگران ہو اور میں اس کے دل کی نگرانی کرنے والا ہوں۔ اس عمل سے اس کا ارادہ مجھے خوش کرنا نہیں تھا بلکہ میرے سوا دوسروں کو خوش کرنا مقصود تھا۔ میں اسے اپنے لیے خالص نہیں سمجھتا، اور میں خوب جانتا ہوں جو عمل کرنے سے اس کی نیت تھی اس پر میری لعنت۔ اس نے بندوں کو بھی دھوکہ دیا اور تم کو بھی، لیکن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں غیبوں کا جاننے والا ہوں، دلوں کے خیالات سے واقف ہوں۔ مجھ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چھپی نہیں رہ سکتی، کوئی چھپی چیز مجھ سے اوجھل نہیں۔ میرا علم حاضر کے متعلق بھی اسی طرح ہے جیسے مستقبل کے متعلق، اور گزری ہوئی چیزوں کے ساتھ میرا علم اسی طرح ہے جیسا کہ باقی چیزوں کے متعلق، اور میرا علم پہلے لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے پچھلوں کے ساتھ۔ میں پوشیدہ کو جانتا ہوں اور دل کے خیالات کو بھی۔ میرا بندہ اپنے عمل کے ساتھ مجھے کس طرح دھوکہ دے سکتا ہے؟ دھوکہ تو مخلوق کھاتی ہے جن کو علم نہیں ہوتا، اور میں تو غیبوں کا جاننے والا ہوں۔ اس پر میری لعنت۔ اور 7 فرشتے اور 3000 فرشتے ودا کرنے والے سب کہتے ہیں اے ہمارے رب، اس پر تیری لعنت ہے اور ہماری بھی لعنت۔ پھر آسمانوں والے کہتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ پھر معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور بڑا سخت روئے اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے جو ذکر فرمایا ہے اس سے نجات کی کیا صورت ہے؟ تو فرمایا اے معاذ، اپنے نبی کی یقین میں اقتدا کر۔ میں نے کہا آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور میں معاذ بن جبل ہوں، مجھے نجات اور خلاصی کس طرح نصیب ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے معاذ، اگر تیرے عمل میں کوتاہی ہو تو لوگوں کی بے آبروئی کرنے سے اپنی زبان کو روک، خصوصاً اپنے بھائیوں، قرآن پڑھنے والوں سے، اور لوگوں کی بے آبروئی کرنے سے اپنے نفس کے عیبوں کا علم تجھے روک دے، اور اپنے بھائیوں کی خدمت کر کے اپنے نفس کو پاک نہ بنا، اور اپنے بھائیوں کو گرا کر اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش نہ کر، اور اپنے عمل میں ریاکاری نہ کر کہ تو لوگوں میں پہچانا جائے، اور اسی طرح دنیا میں مشغول نہ ہو جا کہ تجھے آخرت کا معاملہ بھول جائے، اور جب تیرے پاس کوئی اور آدمی بیٹھا ہو تو کسی دوسرے سے چھپ کر مشورہ نہ کر، اور لوگوں میں بڑائی حاصل کرنے کی کوشش نہ کر دیں، اور لوگوں میں بڑائی حاصل کرنے کی کوشش نہ کر کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تجھ سے منہ موڑ لیں، اور اپنی مجلس میں اس طرح فحش گوئی نہ کر کہ لوگ تیری بد اخلاقی کی وجہ سے تجھ سے گریز کرنے لگیں، اور لوگوں پر احسان نہ جتا، اور لوگوں کی عزت کا پردہ اپنی زبان سے چاک نہ کر کہ تجھے جہنم کے کتے پھاڑ ڈالیں گے۔ اور یہی ہے اللہ تعالیٰ کا قول وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ترجمہ یعنی ہڈیوں سے گوشت کو الگ کر دیں گے۔
میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ان باتوں کی کون طاقت رکھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے معاذ جو میں نے تجھ سے بیان کیا ہے وہ اسی آدمی پر آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ تجھے ان تمام باتوں سے یہ چیز کفایت کرتی ہے کہ تو لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے، اور لوگوں کے لیے وہی کچھ ناپسند کرے جو اپنے نفس کے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اگر تو ایسا کرے گا تو سلامت رہے گا اور نجات پا جائے گا۔ خالد بن معدان نے کہا کہ حضرت معاذ قرآن پاک کی تلاوت بھی اس کثرت سے نہیں کرتے تھے جتنا کہ اس حدیث کو بیان کرتے اور اپنی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتے۔ اور اے آدمی جب تو نے یہ عظیم حدیث اور بہت بڑی خبر سن لی جس کا انجام بڑا دردناک ہے، جس کے اثر سے دل اڑنے لگتے ہیں اور عقول پریشان ہو جاتی ہیں، جس کو سینے اٹھانے سے تنگ ہیں، جس کی ہیبت سے نفس گھبراتے ہیں، تو اپنے مولا کی رحمت کا دامن تھام لے اور عاجزی اور تضرع اور دن رات کے رونے سے اس کے دروازے کو لازم پکڑ، جیسا کہ دوسرے عاجزی کرنے والے اور تضرع کرنے والے کرتے ہیں۔ اس معاملے میں نجات صرف اسی کی رحمت سے ہے، اور اس سمندر سے سلامتی کے ساتھ بچ نکلنا صرف اس کی توجہ اور توفیق اور عنایت سے ہے۔ غافلوں کو نیند سے بیدار ہونے اور اس کام کو اس کا اور غافلوں کی نیند سے بیدار ہو اور اس کام کو اس کا حق دے، اور اس خوفناک گھاٹی میں اپنے نفس سے جہاد کر تاکہ تو ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک نہ ہو جائے، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کی التجا ہے۔ وہ بہترین مددگار ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ بلند اور عظیم کی توفیق سے ہے۔ فصل یعنی خلاصہ، قصہ مختصر جب تو نے اچھی طرح دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے انداز کو ملاحظہ کر لیا اور مخلوق اور ان کی کمزوری اور ان کی جہالت کو دیکھ لیا، تو اپنے دل کے ساتھ ان کی طرف توجہ مت کر اور ان کی مدح و ثنا اور ان کی تعظیم سے بے نیاز ہو جا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو ان چیزوں سے اپنی عبادات کو مردود نہ کر، اور جب تو نے دنیا کی کمینگی اور حقارت اور صورت زوال کو جان لیا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اس کی طرف توجہ نہ کر، اور اپنے نفس سے کہہ اے نفس رب العالمین کی تعریف اور اس کی شکر گزاری عاجز اور جاہل مخلوق کی ثنا سے بہتر ہے، جو کہ حقیقت میں تیرے عمل کی قدر کو اور تیری محنت کو جانتے ہی نہیں، اور تیرے حق کو تیرے اعمال میں تیری تکلیفات میں نہیں پہچان سکتے، بلکہ بسا اوقات تجھ پر کسی ایسے آدمی کو فضیلت دیں گے جو کہ تجھ سے ہزارہ درجے کم ہوگا، اور سب سے زیادہ حاجت کے وقت میں تجھ کو ضائع کر دیں گے اور بھول جائیں گے، اور اگر وہ ایسا نہ بھی کریں تو ان کے ہاتھ میں آخر ہے بھی کیا، اور ان کی طاقت کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں، تو پھر وہ ان کو جس طرح چاہے گا جدھر چاہے گا پھیر دے گا۔ تو اے نفس عقل سے کام لے اور اپنی عزیز عبادت کو لوگوں کی وجہ سے ضائع نہ کر، اور نہیں فوت ہوگی تجھ سے اس ذات کی ثنا جس کی ثنا تمام تر فخر اور عطا ہے، اور جس کی عطا تمام تر ذخیرہ ہے۔ اور کہنے والے نے کتنا سچ کہا ہے، سحر العیون لغیر وجہک باطل وبکاؤہن لغیر فقط قضایا۔ ترجمہ، تیرے چہرے کے سوا آنکھوں کا جاگنا باطل ہے، اور تیرے گم ہونے کے سوا ان کا رونا ضائع ہے۔ اور کہو اے نفس کیا ہمیشہ کی جنت بہتر ہے یا دنیا اور اس ناکارہ اور فانی حرام سے آلودہ سامان؟ حالانکہ تجھے طاقت ہے کہ تجھے تیری اس عبادت سے ہمیشہ کی نعمتیں حاصل ہوں، بس نہ ہو تو اس خسیس ہمت ردی ارادے اور کمینہ افعال والا۔ کیا تو غور نہیں کرتا کہ کبوتر جب فضا میں بلند اڑنے والا ہو تو اس کی قیمت کس طرح بڑھ جاتی ہے اور اس کی قدر کتنی ضائع ہو جاتی ہے؟ سو تو اپنی تمام ہمت کو آسمان کی طرف بلند کر اور اپنے دل کو اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے خالی کر دے جس کے اختیار میں تمام امور ہیں، اور ناکارہ چیزوں کی وجہ سے اپنی کمائی ہوئی عبادت کو ضائع نہ کر۔ اور اس طرح جب تو اچھی طرح غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور بڑے بڑے احسانات کو اس عبادت میں اپنے اوپر ملاحظہ فرمائے گا۔ اسی نے تجھ کو اس کی توفیق بخشی، اور اسی نے اس کا سامان فراہم کیا، اور اسی نے تمام موانعات کو تجھ سے دور فرمایا، یہاں تک کہ اس کی عبادت کے لیے فارغ ہوا۔ پھر اسی نے تجھ کو توفیق اور تائید سے خاص کیا اور اس کو تجھ پر آسان بنایا اور تیرے دل میں اس کو زینت بخشی یہاں تک کہ تو نے اس پر عمل کیا۔ پھر اسی نے اپنی عظمت اور جلال اور تیری عبادت اور تجھ سے بے نیازی اور اپنی تجھ پر بے انداز نعمتوں کے باوجود تیرے لیے اس معمولی عمل پر ثنائے جمیل اور ثواب عظیم کا اجر تیار کر رکھا ہے جس کا تو کسی صورت میں مستحق نہیں ہے۔ پھر وہ اس پر تیری شکر گزاری کرتا ہے اور اس معمولی کام پر تیری ثنا کہتا ہے اور اسی کی وجہ سے تجھ سے محبت کرتا ہے۔
خامساً یہ سب کچھ اس کے بہت بڑے فضل کی وجہ سے ہے، نہ کسی اور وجہ سے، ورنہ تیرا کون سا حق ہے اور تیرے اس عیب دار اور حقیر عمل کو کون سی قدر ہے، سوائے سو اے نفس اپنے رب کریم رحیم سبحانہ و تعالی کے احسان کو یاد کر کہ اس نے تجھ پر اس عبادت کے بجا لانے میں کتنا احسان کیا، اور اس سے شرم کر کے تو اپنے عمل کی طرف توجہ کرے، بلکہ اللہ تعالی ہی کا ہم ہر حال میں فضل اور احسان ہے، اور اس عبادت کے حاصل ہو جانے کے بعد تیرا شغل اللہ تعالی سبحانہ و تعالی کی عبادت میں تضرع اور عاجزی کے سوا کچھ اور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اسے اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ کیا تو نے اللہ تعالی کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں سنی کہ جب وہ اللہ تعالی کے گھر کی تعمیر کی خدمت سے فارغ ہوئے تو کس طرح اللہ تعالی کی جناب میں گڑ گڑانے لگے کہ وہ اس کو قبول فرما لے، کہ ان پر احسان کرے۔ انہوں نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ترجمہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جب اپنی دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا ربنا وتقبل دعا، ترجمہ اے ہمارے رب دعا کو قبول فرما۔ پھر اگر اس نے اس کھوٹی پونجی کو قبول فرما کر تجھ پر احسان کیا تو اس نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور احسان عظیم فرمایا۔ کتنی اچھی ہے یہ سعادت اور دولت اور عزت اور رفت، اور یہ خلعت اور نعمت اور ذخیرہ اور کرامت تجھ پر کتنی زیب دے گی، اور اگر دوسری کیفیت ہوئی تو اس خسارے اور نقصان اور محرومی پر نہایت افسوس۔ بس تو اٹھ اور اس کیفیت میں مشغول ہو جا جب تو اس عمل پر ہمیشگی کرے گا اور اپنی عبادت سے فارغ ہونے پر اپنے دل پر اس کی تکرار کرے گا اور خداوند تعالی سے مدد چاہے گا تو وہ تجھے مخلوق اور نفس کے التفات سے بچا لے گا اور عجب اور ریاکاری کے شغل سے محفوظ رکھے گا، اور تجھے خالص اخلاص پر عبادت ذکر الہی میں آمادہ کرے گا، اور پھر تمام حالات میں تجھ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا۔ تجھے ظاہری اطاعت حاصل ہوگی جو امید کے قابل ہو، اور ایسی نیکیاں میسر آئیں گی جن میں کوئی کدورت نہ ہو، اور ایسی مقبول عبادتیں حاصل ہوں گی جن میں کوئی نقص نہ ہو، اور ایسی عبادت اگر بالفرض زندگی میں ایک ہی دفعہ میسر ہو جائے اور پھر کبھی میسر نہ ہو تو وہ بھی حقیقت میں بہت ہے۔ اور مجھے اپنی عمر کی قسم، اگرچہ اس کی تعداد کم ہو لیکن اس کے معنی بہت ہیں اور اس کی قدر بڑی ہے، اس کا نفع کثیر ہے، اس کا انجام اچھا ہے، اور اس کی توفیق ملنا بہت عزیز ہے، اور بندے پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر اس تحفے سے کون سا تحفہ بڑا ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین قبول کرے، اور اس کوشش سے اچھی اور کون سی کوشش ہو سکتی ہے جس کی شکر گزاری بے قراروں کی دعائیں سننے والا کرے اور رب العالمین اس پر تعریف کرے، اور کون سی پونجی اس پونجی سے زیادہ معزز ہے جس کو رب العالمین پسند کرے اور اس پر خوش ہو جائے۔ پس اے مسکین غور کر اور ہوشیار ہو جا کہ تو خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائے، اور جب معاملہ اس حد تک پہنچ جائے کہ تو اللہ تعالیٰ کے مخلص ڈرنے والے، فکر کرنے والے، اللہ کے احسانات پر راضی ہونے والے لوگوں میں سے ہو جائے گا، اور تو اس خوفناک گھاٹی کو اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا، اس کی آفتوں سے سلامت رہے گا اور اس کی بھلائیاں اور پھل اپنے ساتھ لے جائے گا، اور اس کی سعادتوں اور کرامتوں پر ہمیشہ کے لیے فائز ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل و کرم سے عصمت اور توفیق کا والی ہے، اور اللہ بلند عظیم کی توفیق سے ہی گناہ سے پرہیز اور نیکی کی قوت حاصل کی جا سکتی ہے۔